وہ مغرب کے بعد مدرسہ سے واپس آئی تھی اور اب نماز پڑھنے کے بعد اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ اس نے بہت سے کاغذات سمیٹ کر فائل میں لگائے اور پھر جمائے روکتی ہوئی فائل ایک طرف کرنے لگی۔ آج صبح جلدی اٹھی تھی اور فجر کے بعد سے مصروف ہونے کی وجہ سے اسے بے اختیار ہی نیند آنے لگی تھی۔ کتابوں کو ایک جانب کرنے کے بعد اس نے ہاتھوں کی پشت پر اپنا رخسار رکھا اور بوجھل پلکیں موند لیں۔ معاذ خاموشی سے نہر کے بہتے پانی کو حالی حالی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بالکل باریک سی نمی تھی۔ نہر کا پانی مغرب کے اس اداس وقت میں گہرا نیلا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پشت درخت کے تنے سے ٹکائی اور آہستہ سے بیٹھتا چلا گیا۔ دونوں ہتھیلیوں سے پانی 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 سی آنکھیں ڈھکیں۔ میرا معاذ ایسا نہیں تھا، میرا بیٹا جانور نہیں تھا، تم اب میرے بیٹے نہیں ہو معاذ، تم نے اپنا قرآن کھو دیا تو سمجھو تم نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ اس نے جلتی آنکھیں مس لی تھیں۔ یادوں کا دھواں اس کی روح تک کو جھلسا رہا تھا۔ ہمیشہ کی جنتوں میں داخلہ صرف انہیں ملتا ہے جو اپنی محبت اور نفرت، انتقام اور قصاص کا مرکز اللہ کی ذات کو رکھیں، جو ان سب باتوں میں اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، جہنم کی گہری گھاٹیوں میں جا گرتے ہیں۔ حبیبہ کی وہ آواز اب کہ بہت ظالم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود ٹوٹنے لگا، جلتی آنکھوں میں بہت سا نمکین پانی اترنے لگا۔ دوسری جانب رابیل نے کہف کی تاریک دیواروں کو ٹٹولا تھا۔ اس نے راستہ جانچنے کے لیے اس مدھم سی روشنی کی پیروی کرنی شروع کی تھی۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ وہ اس کہف میں تنہا نہیں تھی، کوئی تھا جو اس کے دوسرے سرے پر موجود تھا، وہی جس کی بے بس سسکیاں اسے اپنی ہر تکلیف بھلائے دے رہی تھیں۔ وہ خواب جو اس رات مکمل نہیں ہو سکا تھا، آج مکمل ہو رہا تھا۔ کہف کی روشنی فضا میں دھواں بن کر تحلیل ہونے لگی تھی، مگر وہ آواز وہ اب بھی کہف کے در و دیوار سے پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ وہ کوئی لڑکا تھا جو کہف کی دیوار سے پشت ٹکائے رو رہا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا جس نے اپنی معصومیت کو کھو دیا تھا، جس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور جس نے اپنے قرآن کو ان تاریک راتوں میں خود کے وجود سے عنقا ہوتے محسوس کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس مدھم ہوتی روشنی میں اس آواز تک پہنچنا چاہا، لیکن وہ غار بہت طویل تھا، نہ ختم ہونے والا۔ پیروں میں کھبتے بہت سے کانٹوں اور پسینے سے شرابور ہوتے جسم کی پرواہ کیے بغیر وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ درخت کے تنے سے ٹکا معاذ ابلتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلیوں سے اب تک رگڑ رہا تھا۔ اس نے انتقام اور نفرت میں اپنے نفس کی پیروی کی تھی۔ اس نے قرآن کو یاد کر کے بھلا دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو تکلیف دی تھی۔ وہ ایک برا انسان تھا۔ اس کا تاریک کہف بہت تاریک تھا، تنہا، اجاڑ اور خاموش۔ رابیل ان سسکیوں سے بس چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ کہف کی مدھم روشنی تیزی سے ہر جانب پھیلنے لگی۔ اس روشنی میں وہ لڑکا واضح ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ معاذ، اس کے لب بہت ہولے سے پڑپڑائے تھے، لیکن پھر بھی لڑکے نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرمئی اور کتھئی سا ارتکاز گرمٹ ہونے لگا۔ خواب کیا تھا اور حقیقت کیا، کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ میں تمہیں پہچان نہیں پا رہی معاذ، تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں اور وہاں سے اٹھایا۔ رابیل کی آنکھ بے ساختہ کھلی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ اٹھایا، آس پاس بے یقینی سے دیکھا۔ یہاں نہ معاذ تھا اور نہ وہ کہف۔ اس کا کمرہ خاموشی سے اسے تک رہا تھا۔ اسے اپنے چہرے پر کچھ محسوس ہوا تھا، کچھ گیلا سا۔ چونک کر اپنے رخساروں کو چھوتے اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے انگلی کے پوروں پر جمے آنسو کے ننھے قطرے کو دیکھا، پھر جلدی سے بالوں کو سمیٹ کر کرسی سے اٹھی۔ اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا، سینہ گھٹ رہا تھا۔ خواب حقیقت سے زیادہ بھاری اور بھیانک ہوا کرتے ہیں، اس کا اندازہ اسے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ وہ واپس پلٹا تو شدید بارش ہو رہی تھی۔ اس نے تھکے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو دیکھا وقار خاموشی سے لاؤنج ہی میں براجمان تھے۔ لاؤنج کی ساری بتیاں گل تھیں، آج ان بتیوں کو کسی نے روشن نہیں کیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر خاموشی سے وقار کے ساتھ سے گزر کر آگے بڑھنے لگا تھا کہ ان کی اجنبی سی آواز پر ٹھہر گیا۔ کیا کیا تھا تم نے اس آدمی کے ساتھ؟ وہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہر گیا۔ پلٹ کر وقار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئے اور اسے اپنی جانب قوت سے پکڑ کر گھمایا۔ اس کی گیلی سی جیکٹ سے پانی کے بہت سے چھینٹے اڑے تھے، ماتھے پر بکھرے بال نم تھے۔ اپنے آپ کو حبیبہ کا بیٹا کہتے ہو تم، ہاں؟ ایک زناٹے دار چانٹا اس کے رخسار پر پڑا تھا۔ وہ مردہ وجود لیے ہوئے پیچھے کو لڑکھڑایا، نگاہیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ وقار اس کی بے حسی پر آگے بڑھے، ایک اور تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کیا۔ چھوڑ دو رابیل کو بھی، کہ ابھی قابل نہیں ہو تم اس نیک لڑکی کے، تم جیسے جانور کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکے گی، وہ مر جائے گی، دم گھٹ جائے گا اس کا تمہارے ساتھ۔ انسان کہتے ہو خود کو تم؟ اسے پوری قوت سے دھکا دیا تو اس کی پشت بری طرح طویل ٹیبل سے جا ٹکرائی تھی۔ پیچھے رکھا کانچ کا شو پیس کرچی کرچی ہو گیا۔ اس نے بے دہانی میں ہاتھ ٹیبل پر رکھا تو بہت سے کانچ ہاتھ میں کھب گئے۔ تکلیف کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا۔ خون کی بہت سی بوندیں اس کی ہتھیلی سے ٹپکنے لگی تھیں۔
شرم آتی ہے مجھے تم جیسے حیوان کو اپنا بیٹا بولتے ہوئے۔ حیرت ہوتی ہے کہ انسان بڑا کیا ہے میں نے یا جانور؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس پر گرج رہے تھے، پھر تک کر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بے دم سے صوفے پر گر سے گئے۔ اس کے سفید لب سختی سے آپس میں پیوست تھے، سینے میں اٹھتی تکلیف بڑھنے لگی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ آسمان بری طرح گرج برس رہا تھا، اسے جیبوں میں ہاتھ اڑ سے اور سڑک پر گردن جھکائے تھکا سا چلنے لگا۔ اس کے جاتے ہی وقار نے جلدی سے اٹھ کر باہر کا دروازہ دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور معاذ جا چکا تھا۔ اسی پل کھلے سے دروازے سے رابیل اندر داخل ہوئی تھی، چھتری تھامے وہ بھاگتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ بارش اس قدر تیزی سے برس رہی تھی کہ ایک کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ تایا، معاذ اندر ہے؟ اس نے اجرت میں قریب آ کر پوچھا تھا۔ نہیں، وہ چلا گیا۔ چلا گیا؟ لیکن کہاں؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وقار نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھیں رگڑیں، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا رابیل۔ اسے بے چینی سے پلٹ کر دروازے کو دیکھا، پھر جلدی سے تایا کی جانب گھومی۔ آپ پریشان مت ہوں تایا، میں جا رہی ہوں اسے ڈھونڈنے۔ یہی ہوگا، کہاں جانا ہے اس نے؟ آپ اندر جائیں، میں لاتی ہوں اسے۔ بارش کے باعث قدرے بلند آواز سے بول کر وہ جلدی سے پلٹی۔ کھلے گیٹ سے نکلتے ہوئے اس کا دل ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہو گیا ہو، وہ کہیں چلا نہ گیا ہو۔ سڑک پر اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ رک رک کر لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر دفعہ وہ اس کے پیچھے آتا تھا۔ کبھی تو اسے بھی جانا چاہیے۔ اس نے چھتری سختی سے تھام رکھی تھی اور برستی بارش میں چھم چھم کرتی سڑک پر اسے وہ چلتا ہوا نظر آ ہی گیا۔ اتنی دور سے بھی وہ اسے پہچان گئی تھی۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ تھکے قدموں سے سڑک عبور کر رہا تھا۔ بے اختیار اس کے سر پر پڑتی بوچھاڑ تھمی تو اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں پر سیاہ چھتری تنی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ساتھ نگاہ ڈالی تو رابیل کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سپاٹ پن لوٹ آیا تھا۔ اتنی بارش میں تم باہر کیا کر رہے ہو؟ منع کیا تھا نا میں نے ہیرو بننے سے، لیکن نہیں، تمہیں تو کوئی بات سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ کیوں آئی ہو تم؟ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تو رابیل کی زبان رکی، حیرت سے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ برستی بارش میں سڑک کے کنارے پر وہ دونوں کھڑے تھے۔ سیاہ عبائی میں ملبوس لڑکی چھتری تھامے دونوں کو بھیگنے سے بچا رہی تھی، لیکن اس کے مقابل کھڑا لڑکا ساری دنیا سے خفا لگ رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں آئی ہوں تمہیں لینے آئی ہوں۔ چلو، بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بھی زیادہ ہے، بیمار ہو جاؤ گے تم۔ اس نے اسے کوہنے سے پکڑ کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا، لیکن معاذ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ رابی نے تحیر سے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ معاذ، تم چلی جاؤ، تیز لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چند پل تو کھڑی رہی، پھر جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ چھتری ایک بار پھر اس کے سر پر تانی، وہ ضبط سے آنکھیں بند کر کے رک گیا تھا۔ رابیل، میں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو اور جاؤ یہاں سے، سمجھ نہیں آتی تمہیں ایک دفعہ کی بات؟ وہ اس پر چیخا تھا۔ زندگی میں پہلی بار رابیل کی آنکھ سے پتہ نہیں کیسے آنسو ٹوٹ کر گر پڑا۔ تم ایسے کیوں؟ میں ایسا ہی ہوں، سمجھی تم؟ اب جاؤ یہاں سے۔ سرمئی سی سیاہ آنکھوں نے رابیل کو خوفزدہ کیا تھا، لیکن وہ اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ نہیں جاؤں گی، کیا کر لو گے تم؟ جے کڑا کر کہا۔ معاذ چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا قریبی پارک میں لے آیا۔ وہ اس کے ساتھ کھچی چلی جا رہی تھی، پھر بینچ کے قریب لا کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود پر قابو پانے لگا۔ رابیل لب دبائے بمشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تم میرے ساتھ گھر چلو بس، مجھے نہیں جانتی ہو کون ہوں میں؟ اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اونچا کیا تھا، گیلی آنکھیں اس پر جمائے وہ دانت جمائے پوچھ رہا تھا، اس قدر سختی سے کہ رابیل کا نرم دل لرزنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑی چھتری لڑک کر ایک جانب ہو گئی۔ حیوان ہوں، لوگ جانور کہتے ہیں مجھے۔ ایسے انسان کی فکر ہے تمہیں؟ بولو، ایسے انسان کی پرواہ کرتی ہو تم؟ اس نے ایک بار پھر اسے جھٹکا دے کر خود سے قریب کیا تھا۔ انسانوں کی زندگیاں تباہ کرتا رہا ہوں میں، ساری زندگی بھی چاہوں تو اس سیاہ گلٹ سے نہیں نکل سکتا، ساری زندگی اس عذاب سے آزاد نہیں ہو سکتا میں۔ اور تمہیں میری فکر ہے؟ مرنے دو مجھے۔ ہاں تو مجھے بتاؤ کہ تم نے ان انسانوں کی زندگیاں کیوں تباہ کی تھیں؟ مجھے بتاؤ، وہ کیا احساس تھا جس نے تمہیں حیوان بننے پر مجبور کیا؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں جج نہیں کروں گی۔ یوں خود کو تکلیف مت دو معاذ، ایسے مت کرو۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، یہ لڑکی آخر کیسے بے بس کر دیتی تھی اسے۔ اس کی آنکھ سے باوجود ضبط کے ایک آنسو لڑکا تھا۔ اس برستی بارش میں بھی رابیل نے اس کی آنکھ سے گرتا وہ آنسو پہچان لیا تھا۔ ہولے سے لرزتا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گلے چہرے کو صاف کیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہ؟ وہ بے بس ہونے لگا تھا۔ رابیل کی آنکھوں سے متواتر آنسو گرنے لگے۔ لوگوں نے تمہیں بہت آنسو دیے ہیں، میں ان آنسو کو سمیٹ رہی ہوں، میں آخر تک انہیں سمیٹنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں تمہارے سیاہ اور سفید کے ساتھ قبول کر چکی ہوں معاذ، میرے لیے اور کچھ اہم نہیں، میرے لیے کسی کا کوئی بیان معنی نہیں رکھتا۔ تمہارے لیے سب کا بیان معنی رکھنا چاہیے رابیل۔ دنیا کی عدالتوں سے بچ بھی گیا تو اس عدالت سے کبھی نہیں بچ سکوں گا جس کا منصف انصاف کے علاوہ کسی بات کا سودا نہیں کرتا۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، چلی جاؤ۔
اس نے اسے نرمی سے چھوڑ دیا تھا، پھر پلٹ گیا۔ رابیل نے چھتری پھینکی اور اس کے پیچھے بھاگی، اس کی جیکٹ کی آستین پکڑ کر اسے اپنی جانب گھمایا۔ کہف کی تاریک دیواروں کے درمیان صرف تم نہیں تھے، میں بھی وہیں موجود تھی۔ اس نے لمحے بھر کو حیرت سے رک کر اسے دیکھا تھا۔ بارش اب کے تھمنے لگی تھی، گو کہ ہلکی ہلکی بوچھاڑ اب بھی جاری تھی، لیکن پچھلا زور ٹوٹ چکا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی میری طرح اس کہف کا خواب دیکھتے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم اس کہف میں خود کو ہمیشہ روتا ہوا دیکھتے ہو، لیکن ماز، کیا تم جانتے ہو کہ آج اس کہف میں تم تنہا نہیں تھے؟ وہ اپنی جگہ ساکت ہوا، اس کی بات سن رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں؟ اور تم ہمیشہ اس خواب کے بعد روتے ہوئے اٹھتے ہو، بولو کیا نہیں ہے ایسا؟ اس کے لب اد کھلے تھے اور آنکھیں بے یقینی سے بات تھیں۔ رابیل کے انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اپنے اس خواب کے بارے میں اس نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ بابا سے بھی نہیں۔ آج اس خواب میں بھی تھی ماز، اور ہم دونوں اس تاریکی کا حصہ تھے، اور اس خواب کے جاگنے کے بعد میں رو رہی تھی۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اب تمہیں چھوڑ سکتی ہوں؟ برستی بارش اب کے باریک قطروں میں بدل گئی تھی۔ دو نفوس ساکت ہوئے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ کہف کی دیواریں آس پاس کھڑی ہونے لگی، مدھم روشنی فضا میں گھلنے لگی، منظر بدلنے لگا تو وہ کہف میں تنہا نہیں تھا۔ رابیل اس کے کہف کی ساتھی تھی، وہ اسے خود سے چاہ کر بھی الگ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا ساتھ کہیں اوپر طے کیا گیا تھا۔ یہ اس کے بس سے باہر کی بات تھی۔ وہ لڑکی تو اس کے تاریک خوابوں کا حصہ بنتی جا رہی تھی، کیا وہ اب اسے خود سے جدا کر سکتا تھا؟ آسمان سے برستی بارش میں وہ دونوں اب تک کھڑے تھے، خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ وہ کیا کہہ کر اسے خود سے دور کرتا؟ لفظ سمٹ گئے تھے، صرف کہف کی دیواریں بول رہی تھیں۔ ادھورا خواب پورا ہونے لگا تھا، مدھم روشنی بکھرنے لگی تھی۔ ایک اپنا سب کچھ گوا کر اس کہف میں پناہ لیے ہوئے تھا، تو دوسرا اپنا سب کچھ لٹنے سے بچانے کے لیے اس کی پناہ میں تھا۔ اور اب تو یہ رب ہی جانتا تھا کہ ان کا ساتھ اس طویل کہف تک تھا یا پھر اس کہف سے باہر کی زندگی تک۔ کیونکہ جانتے ہیں کیا، نیند پوری ہونے کے بعد نوجوان کچھ لمحات تک زندہ رہے، اور پھر جب نشانی مکمل ہو گئی، حجت کا اتمام ہو گیا، اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی نیند سے کبھی نہیں اٹھے۔ کون جانے کہ یہ نفوس بھی کہف تک زندہ رہنے والے تھے، لیکن کون جانے، موت اور زندگی کے فیصلے کرنے والا تو وہ رب ذوالجلال تھا، انہیں بھی اس کے فیصلوں تک زندہ رہنا تھا۔ 3 سال قبل اسے تاریک سی طویل راہداری بنا چاپ پیدا کیے عبور کی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس راہداری کے آخری سرے پر ہی اسے سلطان مل گیا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم بے ساختہ رکے تھے، اسے سلطان سے سامنا ہو جانے کی امید نہیں تھی۔ سلطان جو شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا، ٹھنڈی آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھا، چہرے پر چڑھا سیاہ ماسک، چہرے کو ڈھانپتی سیاہی کیپ، ہاتھوں میں دستانے اور سیاہ جیکٹ اور جینز سے ڈھکا سراپا، یہ اس کا مخصوص حلیہ تھا، اور اس حلیے کے پیچھے کی کہانی اکثر سلطان کو معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ کام ہو گیا؟ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اتنی جلدی سر سے پکڑ لے گا، لیکن اگلے ہی لمحے کسی بھی قسم کی نفی کے بجائے اس نے محض سر اس بات میں ہلا کر چہرے سے ماسک اتارا تھا۔ مطمئن ہو اس سب کو کرنے کے بعد؟ وہ سوال بلا شبہ بہت یخ تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی لمحے بھر کو چرخی تھی۔ اگر مطمئن نہیں ہوتا تو کبھی یہ قدم نہیں اٹھاتا میں۔ تازہ انتقام لے کر آئے ہونا، اسی لیے جلتی نفس پر چند لمحوں کے لیے اطمینان کی بارش برستی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد جب یہ بارش گرم ابلتے لاوے میں بدلے گی نماز، تب تمہیں سلطان بہت یاد آئے گا۔ اس نے ہر جذبے سے آری آنکھیں اس کے نیم روشن چہرے پر جمائی تھیں۔ اپنی ماں کا انتقام لیا ہے میں نے، تمہیں لگتا ہے کہ کبھی یہ بات مجھے تکلیف میں مبتلا کرے گی؟ انتقام اور بدلہ سکون نہیں دیا کرتے، بلکہ انسان کے اندر گرتے آنسوؤں کو خشک کر دیتے ہیں۔ تم بھی کچھ عرصے بعد بنجر ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے عمل کی مذمت نہیں کر رہا، شاید تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس کے 1000 ٹکڑے کرتا، لیکن میں تو صرف تمہیں اس حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں جس سے جلد ہی سامنا ہونے والا ہے تمہارا۔ وہ کہہ کر پلٹا تو معاذ نے تیزی سے قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو اس اذیت کے لیے تیار رکھو۔ میں ہر اذیت کے لیے تیار ہوں۔ اس کی سرد آواز سلطان کو سنائی دی تو وہ لمحے بھر کو مسکرایا، پھر اس کے کندھے پر اپنائیت سے اپنا ہاتھ رکھا۔ معاذ نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، لیکن سلطان کو کوئی فرق نہ پڑا، اسے معاذ کے ایسے رویے کی عادت تھی۔ ہمیں اندھیرے جمع کرتے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا لڑکے کہ ایک دن ہمیں انہی اندھیروں میں زندہ رہنا ہوگا، انہی اندھیروں میں سانس لے کر خود کی زندگی باقی رکھنی ہوگی۔ تم بھی اپنے لیے اندھیرے جمع کر رہے ہو، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ان اندھیروں میں زندہ رہنے کی ہمت بھی برقرار رکھنا۔ اور اگر وہ ٹھہرا، معاذ نے سرمئی آنکھیں اس پر اٹھائی تھیں، اگر ان اندھیروں کے ساتھ زندہ نہ رہ سکو تو کبھی انہیں اکٹھا کرنے کی غلطی مت کرنا۔ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوگا، میں اپنی ماں کو اس دن منہ دکھانے کے قابل ہوں گا، میں انہیں بتا سکوں گا کہ میں انہیں بھولا نہیں تھا، میں نے انہیں زندگی کی ہر گزرتی گھڑی میں یاد کیا تھا، میں انہیں کبھی بھلا نہیں سکا۔ میں اپنی عزت رکھنا چاہتا ہوں ان کے سامنے اس دن۔ بولتے بولتے اس کے حلق میں کچھ اٹکا تو وہ خاموش ہو گیا۔
اپنی ماں کو یاد رکھو، لیکن اس سب میں خود کو نہ بھلا دینا، خود کو وہ نہ بنا دینا کہ تمہاری ماں تمہیں اس بڑے دن میں پہچان ہی نہ سکے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا معاذ، انسان کی اعمال کے ساتھ ہی اس کی زندگی جڑی ہوتی ہے۔ تم جتنے گناہ کرتے جاؤ گے، تمہارے وجود کا ایک حصہ اسی گناہ کے ساتھ مردہ ہو جائے گا۔ جیسے ابھی اس نے آگے بڑھ کر اس کے دل پر انگلی رکھ کر بجائی تھی، ابھی تمہیں اپنی یہ جگہ خالی لگتی ہے، کل کو سارا وجود خالی لگے گا۔ خود کو تم نے کیا بنانا ہے، اور یہ تم خود طے کرو گے۔ میں نے کئی سالوں پہلے تمہیں یہاں سے کیوں بھیج دیا تھا جانتے ہو؟ صرف اسی لیے کہ مجھے پتا تھا تم خطرناک ہو، تمہاری رگوں میں یادیں زہر بن کر گردش کرتی ہیں۔ میں اگر تمہیں یہاں رہ کر ڈھیل دیتا تو آج تم خود کو بھی پہچان نہ سکتے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ خود کو ضائع مت کرو اور چلے جاؤ اس دنیا سے۔ اس نے ہولے سے اس کا کندھا تپکا اور آگے بڑھ گیا، لیکن ماس وہ اپنی جگہ ہی ٹھہر سا گیا تھا۔ انسان کی بیٹھک اس کا عکس ہوتی ہے، اسے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا بنتا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر کمرے کے واش روم کا دروازہ کھولا اور سامنے لگے آئینے میں چند پل کے لیے خود کا عکس دیکھے گیا۔ یہ اس رات کی بات تھی جب اس نے ارشد کے جسم کو ناکارہ کیا تھا۔ وہ اب اس جگہ بہت کم آیا کرتا تھا، لیکن چونکہ یہاں پر کام کرتے کچھ لوگ اس کے ساتھ ملوث تھے تو اسے یہاں کا رخ کرنا ہی پڑا تھا۔ کیپ سر سے اتار کر اس نے ایک طرف رکھی اور پھر جھک کر نلکے سے ابلتی دھار کو ہتھیلی کے پیالے میں جمع کر کے زور سے منہ پر چھینٹے مارے۔ بہت دفعہ اپنا چہرہ دھونے کے بعد بھی اسے وہ چہرہ مکروہ لگ رہا تھا۔ جھک کر بیسن کا کنارہ تھامتے اس کے ہاتھ ہولے سے لرز رہے تھے۔ ماتھے پر گرے بال ہلکے نم معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ خود بے حد سرد لگ رہا تھا، سیاہ اور سرد۔ کچھ لمحوں کے لیے خود کو حالی حالی سا دیکھنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، اپنی پوچھ واش روم کی دیوار سے لگائی اور پھر آہستہ سے اکڑوں بیٹھ گیا، خاموشی سے سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ ویران آنکھیں اور کھنڈر وجود لیے وہ آج اپنی زندگی کی آخری متاع بھی لٹا آیا تھا۔ شاید سلطان ٹھیک کہتا تھا، انسان کے اعمال کے ساتھ ہی اس کی زندگی جڑی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ ان سب کے ساتھ ہی مردہ ہونے لگتا ہے۔ شاید وہ بھی کہیں اندر سے مردہ ہو رہا تھا، کھوکھلا ہو رہا تھا۔ اس نے سر تھک کر دیوار سے لگایا۔ آنکھیں جو کچھ لمحے پہلے تک گہری سیاہی کے زیر اثر تھیں، اب اپنے ازلی سرمئی سے رنگ میں ڈھلی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ماں، اس نے ہولے سے پکارا، اتنی ہلکی آواز میں کہ اسے خود کی بھی آواز سنائی نہ دی۔ پیچھے کمرہ تاریک تھا اور واش روم میں روشن مدھم زرد سی روشنی ماحول کو مزید خاموش بنا رہی تھی۔ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں ماں، مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا، ضبط کے باعث بصارت گلابی پڑنے لگی تھی۔ میں خود سے نفرت کرنے لگا ہوں، مجھے خود سے گھن آنے لگی ہے۔ مجھے بس ایک بار کہہ دیں کہ میں آپ کا اچھا بیٹا ہوں۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ کر خود کو رونے سے روکا تھا۔ دل میں جمع ہوتا گھٹن زدہ سا اندھیرا اسے سانس لینے میں دشواری دینے لگا تھا۔ میں روز رات کو اس غار میں خود کو روتا ہوا دیکھتا ہوں، مجھے اس غار کی تکلیف سے اب تک خوف آتا ہے ماں۔ میں بہت اکیلا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بنتا جا رہا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر ایک بار پھر دیوار سے ٹکایا تھا، پلکوں پر بہت سے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے اور سانسیں ناہموار تھیں۔ مجھے لگتا ہے میں شیطان بنتا جا رہا ہوں ماں، آپ کا ماذ اب شیطان بن رہا ہے۔ میرے اندر کی آگ نے مجھے راکھ کر دیا ہے، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، میں تاریک ہوتا جا رہا ہوں، میں برف بنتا جا رہا ہوں ماں۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ بوجھ سے پھٹ جائے گا۔ ادھڑے زخم تکلیف دینے لگے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑیں اور آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پر ماسک چڑھایا، سر پر کیپ پہنی اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے، کیونکہ خود کو مزید آئینے میں دیکھنے کا مطلب تھا خود سے مزید نفرت، اور نفرت جو کہ اب اس کے لہو کے ساتھ بہنے لگی تھی۔ وہ اب تک ساکت ہوا اس سیاہ عبائے میں لپٹی لڑکی کو بے یقینی سے تک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اس کے خواب کا حصہ بن جائے گی۔ رابیل نے آگے بڑھ کر اس کی جیکٹ کی آستین تھامی اور اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ اس قدر ششدر تھا کہ کوئی رد عمل ہی نہ دے سکا، خاموشی سے اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ اپنی گری چھتری اٹھا کر اس نے دونوں کے سر پر تانی، پھر پلٹ کر خفا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ہم دونوں کو بارش سے بچا رہی تھی، لیکن تم لائق ہی نہیں ہو انسانیت کے۔ ٹھیک کرتے ہیں تایا تمہارے ساتھ، جو کھینچ کر رکھتے ہیں تمہیں، مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی بات کا، لیکن نہیں، تمہیں ابھی بھی بچوں کی طرح بنیادی باتیں سمجھانی پڑتی ہیں، یعنی کہ حد ہو گئی ہے۔ رابیل، چپ کرو بالکل، اور میری بات کان کھول کر سنو۔ وہ 2 قدم مزید قریب آئی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے کتھئی غصہ سی آنکھیں گاڑی۔ آئندہ اگر تم نے مجھ پر غصہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پھر، اور سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جب چاہو گے خود کو تکلیف دے دو گے اور جب چاہو گے خود کو کسی بھی طرح ٹریٹ کر لو گے۔ ماسٹر راوی، تم اب صرف تمہارے نہیں ہو، تم اب میرے بھی ہو۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے تیز تیز بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ابرو اکٹھے کیے وہ جس خفگی سے بول رہی تھی، معاذ کے کندھوں سے بہت سا بوجھ سرکنے لگا تھا۔ اب گھر چلو انسانوں کی طرح، اور یہ ہاتھ کو کیا کیا ہے، یا اللہ میں کیا کروں اس لڑکے کا، جب دیکھو خود کو زخمی کر لیتا ہے۔
اس پر ایک کوفت زدہ سی نگاہ ڈال کر اس کی آستین مضبوطی سے تھامی اور اپنے ساتھ لیے آگے بڑھنے لگی۔ سارے راستے وہ اسے ڈانٹتی رہی تھی اور معاذ خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتا رہا تھا۔ کیا کوئی اور راستہ تھا اس کے پاس رابیل کی ڈانٹ سے بچنے کا؟ گھر آ کر اس نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود تایا کی جانب چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر بے چینی سے جھول رہے تھے۔ تایا، وہ معاذ گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، پھر ہولے سے مسکرا دیے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ دوبارہ سے پھیر چکے تھے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ وہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے۔ باہی ٹیبل پر فرسٹ ایڈ باکس رکھا ہے رابیل، اس کا ہاتھ زخمی ہے، خیال رکھنا اس کا۔ اسے سر اس بات میں ہلایا اور دروازہ بند کرتی پلٹ گئی۔ باہر آ کر پہلے فرسٹ ایڈ باکس تلاشا، پھر وہ ساتھ لیے معاذ کے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ کھلا رہنے دیا، جانے کیوں دروازہ بند کرنا عجیب لگ رہا تھا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اپنے ساتھ ساتھ میرے کپڑے بھی بھگو دیے تم نے، بدتمیز۔ تب کر اپنے گیلے ابائے کو دیکھا تھا اس نے۔ معاذ جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اب میرے پاس صرف میرے کپڑے ہیں، اگر پہننے ہیں تو پہن لو، لیکن مجھے اب مزید مت ڈانٹو، تم کب سے مجھ پر غصہ ہو رہی ہو؟ اور اب وہ بالکل بھی صبح والا معاذ نہیں لگ رہا تھا، اب وہ بہت معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ تم لائق ہو اسی ڈانٹ اور غصے کے۔ معاذ نے اسے خفا نگاہوں سے دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر الماری سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ اب کے غصے میں نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اب کہ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رابیل نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھتے سر ہلایا تھا، جانے کب سے وہ اپنے اندر یہ سب لیے جی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک جینز اور سفید ٹی شرٹ لیے وہ اس کی جانب پلٹا تو رابیل نے اسے جھپٹ کر کپڑے لیے۔ اس نے بے اختیار ہی ڈر کر ہاتھ پیچھے کیے تھے، پھر جھجری لے کر خود بھی کپڑے بدلنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تو معاذ صوفے پر بیٹھا اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جلدی سے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ پھیر لیا۔ رابیل اس کے کپڑوں میں بھالو لگ رہی تھی۔ لمبی جینس کو ٹکنوں سے موڑے، ڈھیلی سی سفید ٹی شرٹ پہنے جو کہ گھٹنوں سے ذرا اوپر تھی۔ ہنسو مت، اب سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ایسے رد عمل پر اسے اور تیش چڑھا تھا۔ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث اس نے تولیہ کندھوں پر پھیلا کر لے رکھا تھا۔ چند پل تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کرے، لیکن پھر معاذ خود ہی اٹھ گیا، الماری کھول کر اندر کچھ تلاشنے لگا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اسے اس کی مطلوبہ شے مل ہی گئی تھی۔ الماری کا پٹ بند کرتے دوسرے ہاتھ سے اس نے رابیل کو سفید ململ کا دوپٹہ دیا تو اسے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کس کا دوپٹہ ہے یہ؟ ماں کا۔ اس نے ایک بار پھر سے بال تولیے سے رگڑے اور پلٹ گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر دوپٹے کو شانوں پر پھیلایا اور پھر بالوں کو انگلیوں سے آزاد کر کے شانوں پر ہی کھلے رہنے دیا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ میں ٹھیک ہوں رابیل، پلیز، اس نے بہت بیزار ہو کر کہا تو رابی نے بے ساختہ ہی لب بھینچے، ابرو تان کر اسے دیکھا۔ میرا دماغ مزید خراب مت کرو۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم مجھ پر کچھ زیادہ ہی غصہ ہو رہی ہو؟ جی بالکل، میں آپ پر غصہ ہو رہی ہوں کیونکہ آپ اسی لائق ہیں۔ ڈٹائی کے ساتھ اس کے برابر میں بیٹھی اور پھر اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ ہتھیلی پر بہت گہرا سا زخم آیا تھا، یوں جیسے کوئی کانچ بہت گہرائی سے گوشت میں پیوست ہوا ہو۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں اٹھا کر اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ کتنے ظالم ہو تم، ہمیشہ خود کو زخم دیتے ہو۔ سو تو ہے، جبھی تم سے کہا تھا کہ چلی جاؤ، نہیں تو کون جانے کہ تم بھی اس سب کا نشانہ بن جاؤ۔ اس نے آرام سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ تو تم کس لیے ہو؟ اگر مجھے کوئی بھی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا تو کیا بچ جائے گا تم سے؟ مجھے تم بچاؤ گے، میری حفاظت تمہارے ذمہ ہے اور تمہارے زخموں کا مرہم میرے ذمہ۔ اس نے نرمی سے کہہ کر اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، پھر ساتھ رکھا فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اندر سے دوائی نکالی، روئی سے پہلے جمع خون صاف کیا اور پھر بہت احتیاط سے زخم پر مرہم لگانے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں رابیل، اس کی بات پر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کتھئی آنکھوں میں جمی نرمی دیکھ کر معاذ پگھلنے لگا تھا، اسے اتنی نرمی کی عادت نہیں تھی۔ سوچنا بھی مت کہ میرے علاوہ کوئی دوسری یہ کام کرے گی، اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ اس کی دھمکی سن کر وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا، ماتھے پر گرے بال ہلکے ہلکے سے خشک ہونے لگے تھے۔ کبھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دی میں نے کہ کوئی یوں اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر میرے زخم پر مرہم لگائے۔ مجھے نہیں پسند کہ لوگ میرے جسم کو ہاتھ لگائیں۔ ہمیشہ اپنے زخموں کو یا تو خود صاف کیا یا پھر کبھی تو یوں ہی ادھڑا رہنے دیا، کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی؟ لاپرواہی سے کہہ کر سر جھٹکا تو اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کے ظالم تبصرے پر اسے دیکھا۔ تم مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہو، کیوں خود کے ساتھ نرمی سے نہیں چلتے تم؟ اس سب میں تمہاری غلطی کہیں بھی نہیں تھی معاذ، تم شروع سے ہی معصوم ہو۔ رابیل عابد، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، معاذ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر معصوم کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں معصوم نہیں ہوں، اور جو لوگ مجھے معصوم سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں بہت جلد ہی اپنی غلطی پر کفِ افسوس بھی ملنے لگتے ہیں۔ اسی لیے تم بھی سمجھ لو کہ میں معصوم نہیں ہوں، میں خطرناک ہوں۔
اس نے آخری لفظ بہت دھیمی سی سرد آواز میں کہے تھے۔ رابیل کے جسم میں لمحے بھر کو لہر سی دوڑ گئی تھی، کیونکہ اس کی سرمئی آنکھیں اس ایک لمحے میں بہت تیزی سے سیاہ ہوئی تھیں۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو اب؟ اس کے کہنے پر اس نے چہرہ اس کی جانب پھیرا، لیکن وہ گردن جھکائے اب زخم پر پٹی باندھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے چہرے پر آتی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ اس کی انگلی کے پوروں نے بے حد نرمی سے اس کے رخسار کو چھوا تھا۔ رابیل نے تیزی سے پلکیں جھپکائی تھیں، لیکن نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی غلطی وہ نہیں کر سکتی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اب اسے دیکھتا بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ کیسے کر لیتے ہو تم؟ کیا؟ یہی پل میں تمہاری آنکھیں سرمئی اور پل میں سیاہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی اتنے نرم ہو جاتے ہو کہ میں تمہیں پہچان ہی نہیں پاتی، اور کبھی اتنے سرد ہو جاتے ہو کہ معاذ ہی نہیں لگتے۔ کیسے کرتے ہو یہ تم؟ بیک وقت کتنی زندگیاں گزار رہے ہو، ایک ہی وقت میں کتنے انسان سانس لے رہے ہیں تمہارے اندر۔ اس کی الجھن پر وہ بہت اداسی سے مسکرایا تھا، تھکن زدہ سا۔ تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتی رابیل۔ ٹھیک کہتے ہیں سب، تمہارا میرے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے گزارا؟ اسے اس کی بات بہت ناگوار گزری تھی۔ چہرہ اٹھا کر خفگی سے کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم بہت اچھی ہو، جیسے میرے جیسے حیوان کے ساتھ کیسے رہو گی تم؟ کس نے کہا تم حیوان ہو؟ اس کا ہاتھ اب تک رابیل کے ہاتھ میں تھا۔ بہت سنجیدہ نگاہیں ماس پر جمائے اس نے استفسار کیا تھا۔ جتنے لوگ جانتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں، بلکہ اب تو میں خود کو بھی حیوان کہتا ہوں۔ صاف گوئی سے بتاتے ہوئے اس نے یوں ہی سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا تھا۔ کبھی کسی کے سامنے خود کے متعلق بات نہیں کی تھی، تو اب بات کرتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اصل میں تھا کیا۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کسی اور کے بارے میں نہیں پتا، لیکن جتنا عرصہ تم میرے ارد گرد رہے ہو، اس سارے عرصے میں نے تمہیں انتہائی بے ضرر سا انسان پایا ہے۔ تم بلا وجہ کسی پر اپنا غصہ نہیں اتارتے، تم بغیر کسی وجہ کے کسی کے پیچھے بات نہیں کرتے، تم اپنے سامنے ہوتے ظلم کو برداشت نہیں کرتے، تم جرأت سے آگے بڑھ کر سامنے والے کا منہ توڑ دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ، کہاں سے حیوان ہو تم؟ یہ سب تو انسان ہونے کی علامات ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے حد مضبوطی سے کہہ رہی تھی، اتنے وثوق سے کہ معاذ لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ اسے کبھی کسی نے اتنے وثوق سے اس کے انسان ہونے کا یقین نہیں دلایا تھا۔ یہ صرف رابیل ہی تھی یہ صرف رابیل ہی کر سکتی تھی، ہاں وہی، جو جانتی تھی کہ طارق کہف کی اذیت کیا اذیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے تمہاری حیوانیت بھگتی ہے وہ لائق تھے اس سب کے۔ ہر عمل کے پیچھے وجہ ہوتی ہے معاذ، بلا وجہ کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا تم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے مکان کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ اس پر ضرور پلٹتا ہے، جیسے انہوں نے جو کچھ کیا وہ تمہارے ذریعے اللہ نے ان پر الٹا دیا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، اس سب کو ایسے ہی انجام تک پہنچنا تھا۔ اب گزرے اوقات کے باعث خود کو سوچ سوچ کر مزید عذاب کا شکار کرنا عقل مندی نہیں، بے وقوفی گردانی جاتی ہے۔ اسی لیے تم بھی، اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر گرتے بال بکھیرے تھے، تم بھی اب اس گلٹ سے نکل آؤ، کیونکہ میری قرآن کی استاذہ کہتی ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو سچی توبہ کے پانی سے دھل نہ سکے۔ وہ چند لمحوں کے لیے اسے اس دنیا کی نہیں لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا گویا وہ آسمان سے اتری کوئی پاکیزہ سی مخلوق ہو، صاف شفاف اور معصوم۔ اسے یہ لڑکی کیسے مل سکتی تھی؟ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے مل گئی تھی، اور اب جب وہ اسے مل گئی تھی تو وہ اسے اس لمحے میں کھونے سے خوفزدہ ہوا تھا۔ کہاں سے سیکھی ہیں تم نے ایسی باتیں؟ وہ جو اس کا ہاتھ احتیاط سے اس کی گود میں رکھ کر فرسٹ ایڈ باکس کو بند کر رہی تھی، اس کے سوال پر ناسمجھی سے اس کی جانب گردن گھمائی۔ مطلب کون سی باتیں؟ تم کیسے تھوڑے سے لفظوں سے مردہ وجود کو زندگی دے دیتی ہو؟ تم یہ کیسے کر لیتی ہو؟ اور اس کا سوال سمجھ کر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی، پھر کتھئی آنکھوں میں جہاں بھر کی شرارت سمیٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ قرآن پڑھنے والے کبھی بھی امید سے خالی نہیں ہوتے۔ میں نے قرآن کے الفاظ سے مردہ ارواح کی آبیاری ہوتے دیکھی ہے، اور جہاں تک بات رہی میری تو معاذ احمد، وہ ہولے سے اس کی جانب جھکی، ساتھ ساتھ لب بھی دبا رکھے تھے۔ میں ہمیشہ سے اتنی ہی پیاری، اچھی اور معصوم سی لڑکی ہوں، اس لیے آپ اپنے آپ کو اذیت دینا بند کرو اور شرافت سے مجھے اچھے سے ٹریٹ کرو، بیویوں والا پروٹوکول دو، میرے لیے لوگوں کو مارو پیٹو، پھر دیکھنا کتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے تم۔ لیکن خبردار، جو اب تم نے خود کو زخمی کیا ہے تو اب اگر کچھ بھی ایسا ویسا کیا نا تو پھر دیکھنا رابیل عابد کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ۔ ساتھ ہی بچوں کی طرح دونوں آنکھیں زور سے میچ کر کھولیں تو وہ اس کی حرکت پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ کیا کرو گی پھر؟ آج بتا ہی دو، اس نے بھی مسکراہٹ رو کر پوچھی تھی۔ تو میں تمہیں بہت ماروں گی، سمجھے؟ اور وہ اس کے جواب پر گردن جھکا کر ہنس دیا تھا۔ اپنی جسامت دیکھو پہلے، پھر مجھے مارنا۔ اتنی سی ہو تم، میرے سامنے تو اتنی سی لگتی ہو، کھڑے ہو کر مارنے کی کوشش کرو گی تو میرے چہرے تک ہاتھ پہنچنا بھی مشکل ہی ہے۔ اس کے چھوٹے قد پر مزے سے چوٹ کرتا وہ ایک بار پھر سے رابیل کی گھوری کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے زخمی ہاتھ کو زور سے پکڑ کر گود میں پٹکا۔ اس کی کراہ بے ساختہ نکلی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اگر میں کھڑی ہو کر نہیں مار سکتی تو بیٹھ کر تو میں تمہارے برابر آتی ہوں نا، اور میرا قد اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، تمہارا قد ضرورت سے زیادہ لمبا ہے۔
सूखते बालों को उसने खौफ से समेटा था। जाने कौन लड़कियां थी जिन्हें बाल खोलकर सुकून मिल जाता था। उसे तो चेहरे पर आते बालों बालों से शदीद किस्म की उलझन होती थी, मेरी तरह। जाहिर है अब इस चिटकू से भालू को तो कुछ तो चाहिए ना अपने कद को जस्टिफाई करने के लिए, फिर भले ही वो मेरा दराज कद क्यों ना हो। क्या उसने राबेल को छुटकू सा भालू कहा था? उसने दबकर उसे देखा। माज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। पता है जब तुमसे नहीं मिली थी ना तब मशहूर थी मैं अपने पेशेंस और बुर्दबारी में, और एक तुम हो। जब भी तुम्हारे साथ बैठती हूँ तुम्हारी ये जली कटी बातों से मेरा पारा सातवें आसमान पर चला जाता है। अब के वो बालों को जूड़े में लपेट कर चेहरे के गिर्द सफ़ेद दुपट्टा लपेट रही थी। उसने मुस्कुराकर उसका सुर्ख चेहरा देखा। जाने क्यों उसे तंग करके बहुत मज़ा आता था। शायद उसका चेहरा गुस्से में मज़ीद गुलाबी होकर माज़ को मज़ा दिया करता था। नमाज़ पढ़ी तुमने? कुछ लम्हों बाद राबेल की आवाज़ पर उसने चेहरा उठाकर फेर कर उसे देखा था। फिर बिना झिझक सर नफ़ी में हिलाया। उसने मुस्कुराती नरम निगाहों से उसे देखा था। पढ़नी है नमाज? एक बार फिर आहिस्ता से सर इस बात में हिलाया तो राबेल उठ खड़ी हुई। चलो नमाज पढ़ते हैं, इशा का वक्त हो गया है और फिर मुझे घर भी जाना है। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें घर। वो भी उसके साथ ही उठा था और अब के उनकी जिसामत का फ़र्क बहुत वाज़ेह था। वो उससे वाकई लंबा था। राबेल उसके कंधे से भी नीचे आती थी। बिल्कुल भी नहीं। आप ज़ख्मी हैं और थके हुए भी, तो इंतहाई शराफ़त के साथ घर में आराम करेंगे। मिशिज़ा को कॉल कर दूँगी, वो मुझे लेने आ जाएगी और साथ मेरा अबाया भी ले आएगी। वैसे एक बात तो बताओ, ये डाँटते वक़्त तुम डायरेक्ट तुमसे आप पर क्यों आ जाती हो? उसके नासमझी से पूछने पर वो बिसाता हँस दी थी। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। इस समय उसे शिद्दत से एहसास हुआ था अपने छोटे कद का। बाबा से सीखा है मैंने ये। वो भी जब शदीद गुस्से में होते हैं तो तुमसे आप पर स्विच हो जाते हैं। मैंने भी उनसे ये इस बात की वजह पूछी थी तो उन्होंने कहा कि ऐसे कहने से इंसान की ज़ुबान का कड़वा बोल भी मीठा लगने लगता है, आगे वाले को तकलीफ़ कम होती है। तब से मैं भी ऐसे ही करती हूँ। ज़ुबान की एहतियात बहुत ज़रूरी है, अगर इसके साथ एहतियात नहीं की जाए तो ज़िंदगी भर के ज़ख्म साथ रहकर तकलीफ़ देने लगते हैं। आगे बढ़कर साइड टेबल से जयनमाज़ उठाकर डालती उसने अपनी बात मुकम्मल की थी। उसने भी उसके पीछे गहरा सांस लिया और साथ ही जयनमाज़ बिछा ली। अब के वो दोनों अपनी अपनी नमाज में मशगूल दिख रहे थे। एक जानिब छोटा सा भालू गर्दन झुकाए अल्लाह के हजूर पेश था, तो दूसरा संजीदा चेहरा लिए अपनी तमाम तर कमजोरियों के साथ उसके सामने गर्दन झुकाए खड़ा था। उनके यूं साथ नमाज पढ़ने पर तारीख से कहफ में वो गुल होती रोशनी तहलील होने लगी थी। वो रोशनी जिसे बचाने के लिए राबेल के पैर बहुत जख्मी हुए थे, वो रोशनी उनकी इबादत से फैल रही थी, बढ़ रही थी, जिससे वो दोनों यकसर बेखबर थे। उसने गर्दन पर आए जख्म पर बंधी पट्टी को हाथ से छुआ था। दर्द की हल्की सी टीस उठी थी। फिर पलटकर जख्मी निगाहों से साइमा को देखा, जो रॉकिंग चेयर पर झूलती न जाने कौन सी सोचों में गर्क थी। वो उनकी जानिब पलटा। अगर हमें वहां जाकर आपने जलील ही करवाना था तो जाने की जरूरत ही क्या थी? उसकी फुंकार पर उन्होंने अपना स्याह चेहरा उसकी जानिब फेरा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वो पहले ही उस आदमी को रास्ते से हटा चुका होगा। हाँ, तो आपको इस बारे में पता करना चाहिए था ना, जिस तरह के इंकशाफ वो आपके मुँह पर कर रहा था। यकीनन अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो किस किस्म का इंसान है। हैरत है वैसे, मैं कभी समझ क्यों ना सका कि आपकी पिछली तलाक किस वजह से हुई थी। वो बिलाशुबा बहुत गहरी चोट थी। साइमा ने बिलबिलाकर उसकी जानिब देखा था। अब तुम अपनी माँ के ज़ख्मों पर इस तरह से नमक छिड़कोगे, वो भी उस माँस की बातों में आकर? माँ, ये आप भी जानती हैं और मैं भी कि वो किस जगह से वाबस्ता रहा है। उसे पता है कि इंसानों को कैसे खंगालते हैं। जो कुछ भी उसने कहा मुझे उसमें 1% भी शक नहीं है, लेकिन खैर, हम अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ़ आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इस बात के ज़रिए उसे ब्लैकमेल करना ही था तो कम से कम उसके हर झोल को तो मिटा देती आप। आप तो बस उसके सर पर पहुँच गईं, बिना किसी सबूत के, और उसने जो मेरे साथ किया वो अलग। उसने झुरझुरी लेकर एक बार फिर से सिंगार आईने में अपना ज़ख्म पलट कर देखा था। साइमा ने मुट्ठी भींचकर कुर्सी के हत्थे पर मारी। उनका बस न चलता था मास की गर्दन मरोड़ कर रख दें। हाँ, तो फिर तुमने क्यों पीछे मुड़कर उसे 2-3 घौंसे नहीं चढ़ दिए? तुम तो वहाँ बच्चों की तरह रोना शुरू हो गए थे। मुझ पर चोट करने से पहले अपने आप को भी देख रखो। जानती हैं उसकी गिरफ्त कितनी सख्त और प्रोफेशनल थी? मुझे लगा अगर मैंने हल्की सी भी मज़ाहमत की तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, और आप बजाय मुझे बचाने के पता नहीं कौन-कौन सी धमकियाँ देने बैठ गई थी उसे। सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए ही कर रही थी मैं, लेकिन तुम क्यों मेरा एहसान तस्लीम करोगे? तुम तो दूसरों की बातों में आकर अपनी ही माँ को निशाना बना रहे हो। उनकी गीली सी आवाज़ पर उसने बेसाख्ता पलटकर उनकी जानिब देखा था। फिर कदम-कदम चलता उनके ऐन सामने आ बैठा। व्हाटएवर, मुझे अब किसी की भी तकलीफ से कोई लेना-देना नहीं है मम्मी, आपकी तकलीफ से भी नहीं। मुझे अपनी कंपनी बचानी है और उसके लिए मुझे बहुत सा पैसा चाहिए। जानती हैं हमारा बना-बनाया खेल सिर्फ़ आपकी वजह से चौपट हुआ है।
जाने औरतों के दिमाग में कौन सा हन्नास भरा होता है अना का, कि उस धुन के आगे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। दिल जली बातें करके वो उठा तो वो उस पर चिल्लाई, शर्म करो, माँ से ऐसी बातें करोगे तो कौन सी जमीन कबूल करेगी तुम्हें। उसे बेजार होकर सर झटका था, फिर उनकी जानी मुड़ा, कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखकर हल्का सा झुका। अब जो भी करूंगा मैं खुद ही करूंगा, आपको अभी किसी भी मामले के दरमियान में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप औरतों को सिर्फ काम बिगाड़ना आता है, बनाना नहीं। और हाँ, कुछ याद आने पर वो एक बार फिर से उठते उठते झुका था। साइमा की बेयकीन आंखें उसके बदले तेवरों पर जमी थीं। इस कंपनी के जिन शेयर्स की मालिक आप हैं, उन शेयर्स को आप मेरे नाम कर रही हैं मम्मी, और मैं इस बारे में मजीद कोई बात सुनना नहीं चाहता। इतना कहा और कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद करके बाहर निकल गया। साइमा का तारीक वजूद अब के नीला पड़ने लगा। फिर वो तैश में उठी और सिंगार आईने पर ज़ोर से परफ्यूम की शीशी उठाकर दे मारी। अब के शीशे के टूटे जाले में उनका टूटा सा अक्स नज़र आ रहा था। उसने अपनी नमाज से सलाम फेरने के बाद गर्दन उसकी जानिब मोड़कर उसे देखा। वो तशहुद में बैठी दुआएं पढ़ रही थी। वो खामोशी से उसे देखे गया। झुकी पलकें, हौले हौले हिलते लब और खशू, वो इस पुरसकून से वजूद का असीर होने लगा था। इसी असना में राबेल ने सलाम फेरा, चेहरे पर हाथ फेरकर उसकी महब सी नज़र को देखा। मुस्कुराकर अबरू उचकाते हुए पूछा भी था कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। सोच रहा हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके इतने बरजुस्ता जुमले की राबेल को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। आंखें फैलाकर बच्चों की तरह उसकी जानिब देखा। तुम्हें क्या हुआ अचानक से? झेम कर हंसते हुए उसने अपने रुखसारों पर हाथ रखे थे। हाँ, उसे पता था कि वो ब्लश कर रही है, हालांकि उसे बहुत कोशिश की थी ब्लश ना करने की। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगते हैं। उसके देखने पर उसने उसे याद दिलाया और फिर हाथों के प्याले में अपना चेहरा छुपाकर दुआ मांगने लगी। वो उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया था। मेरे हिस्से की दुआ भी मांगना तुम। मैं तो अरसा हुआ दुआ मांगना भूल चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि दुआ कैसे मांगते हैं। उसने अगले ही लम्हे चेहरे से छोटे से हाथ हटाए थे। तलाशती निगाहों ने मास को अपने बराबर में देखा, लेकिन वो अब ग्लास डोर के साथ लेटा बाहर तारीकी में डूबे बागीचे को देख रहा था। उसने एक बार फिर से दुआ के लिए हाथ बुलंद किए थे। अब के वो बेहद सुकून से दुआ मांग रही थी। माज ने एक हाथ गर्दन के नीचे रखा और फिर चेहरा उसकी की तरफ को मोड़कर उसे दुआ मांगते देखने लगा। उसे बिलाशुबा बहुत सी बातें इस लड़की से सीखने की जरूरत थी। दुआ से फारिग होने के बाद उसने सामने रखे फोन से शिजा को कॉल करके ताया के घर आने का कहा और फिर जाए नमाज तय करती उठ खड़ी हुई। बेड पर बिखरा लिहाफ दुरुस्त तरीके से तय करके रखा। इधर उधर बिखरा सामान समेट कर कमरा अपनी दुरुस्त हालत पर लाने के बाद उसने माउस को देखा। वो उसे ही देख रहा था। मत सुधरना तुम, हर आदत खराब है। अब क्या किया है मैंने? कितनी ठंड है, लेकिन तुम मजे से ठंडी जमीन पर लेटे हो। एक तो मौसम ऐसा, ऊपर से जाने कब तक बारिश में भीगते रहे हो तुम। बुखार चढ़ गया ना, तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो उसके सर पर खड़ी सलावातें सुनाती बिल्कुल भी नहीं थक रही थी। उसने नफी में सर हिलाकर गहरा सांस लिया और खामोशी से उठकर बेड की जानिब चला आया। चुपचाप लेट गया, लिहाफ भी गर्दन तक तान लिया। अब सो जाओ। रावेल, वो जो पलटने ही लगी थी, बेसाहता उसकी पुकार पर रुक गई। पलट कर उसे देखा। मत जाओ। जाने कैसे उसके लबों से ये दो बोल फिसल गए थे। अपने कमरे से उसे जाते हुए देखना ऐसा लग रहा था गोया वो उसकी ज़िंदगी से जा रही हो। उसे उसके साथ के साथ उम्मीद नज़र आई थी। वो चंद लम्हों के लिए अपनी ज़ात के अंधेरों को भूल गया था। वो इन अंधेरों को कभी याद नहीं करना चाहता था। कुछ लम्हे यूं ही खड़े रहने के बाद वो वाकई उसके करीब चली आई थी। फिर आहिस्ता से उसके सराहने बैठ गई। लेकिन उसके इस तरह बैठने में भी एक ख़ास फ़ासला था। माज़ ने बिना किसी झिझक के हाथ आगे बढ़ाया और उसे हाथ से पकड़कर अपने करीब किया। मैं सो रहा हूँ, तब तक तुम मेरे पास रहो। बहुत मध्यम आवाज़ में कहकर उसकी आंखें मूंद ली थीं। राबेल ने गहरा सांस लिया और फिर खामोशी से उसके सराहने बैठी रही। जब तक वो सो नहीं गया, तब तक वो उसके चेहरे को तकती रही थी। कितना प्यारा था वो, लेकिन क्या बना दिया था उसे इस दुनिया ने। जब उसे यकीन हो गया कि वो सो चुका है, तब वो आहिस्ता से उठी, उसका लिहाफ दुरुस्त किया और आखिरी निगाह उस पर डालकर कमरे का दरवाज़ा बंद करती बाहर चली आई। शिज़ा की गाड़ी का हॉर्न उसे लाउंज तक सुनाई दे रहा था। ताया को खुदाफिज़ कहने के बाद वो घर से निकल गई तो मास की आंख बेसाहता खुली। ज़ख्मी हाथ को निगाहों के सामने किया। तुम आदत बनती जा रही हो राबेल, वो आदत के जिसे अपनाने के बाद में कभी शर्मिंदगी और तारीकी का शिकार नहीं हुआ। तुम रोशनी हो, वो रोशनी जो स्याही को काट दिया करती है। तुम मास की रोशनी बनती जा रही हो, बल्कि तुम मास की होती जा रही हो। तुम पहले से ज्यादा मुझे मेरी लगने लगी हो। पट्टी बंधे बाजू को आंखों पर रखकर उसने अनका होती बेचैनी को खैर बात कहा और धीरे से जलती जात के क्वाड़ बंद करने लगा कि इस जलन का मरहम अब उसे मिल गया था।
وقت کے چلتے دھاروں میں بہت سے اوقات بہہ گئے تھے، لیکن کیا عجب تھا کہ وہ ان اوقات میں اب تک زندہ تھا، جی رہا تھا، کہ وہ ان گزرے لمحات سے نکلنے پر قادر نہیں تھا۔ وہ قادر ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے بھلا دیا تھا اپنی ماں کا وہ آخری یخ لمس، جس میں نصیحت پنہاں تھی، خود کو آگ سے بچا کر جنت کے راستوں پر گامزن کرنے کی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو بے حد خاموش لگ رہی تھی۔ شزا نے یوں ہی گردن پھیر کر اسے دیکھ لیا۔ اسے رابیل کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا رابیل؟ معاذ بھائی ٹھیک ہیں؟ اس نے چند پل تو اس کی بات کا جواب ہی نہ دیا، پھر گہرا سانس لے کر پیشانی مس لی۔ اس کا انداز پچھلی والی رابیل سے اب کے یکسر مختلف تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، بے حد مدھم آواز میں کہا تو شزا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں فکر لیے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ پھپھو آئی تھیں صبح تایا کے گھر، اور اب کہ شیزا بری طرح چونکی تھی۔ وہ کیوں یہاں آئی تھیں؟ کیوں آئیں گی وہ؟ اپنے کڑوے لفظوں سے معاذ کو اذیت دینے آئی تھیں۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ حبیبہ تائی کو لے کر کتنا حساس ہے۔ پھپھو آئیں اور اس کے ادھڑے زخم کو ایک بار پھر سے اپنی زبان کے کڑے بول سے ادھیڑ دیا۔ تایا بھی بہت اداس لگ رہے تھے، اور معاذ اس کی تو حالت ہی مت پوچھو۔ تو تمہیں انہیں کمفرٹ کرنا چاہیے تھا نا؟ شیزا نے اب تک چہرہ اس کی جانب پھیر رکھا تھا۔ میں یہی کر رہی تھی، بہت باتیں کی میں نے اسے کمفرٹ کرنے کی کوشش کی، پچھلی کسی بھی بات کو نہیں دہرایا، لیکن پھر بھی شیزا کچھ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ پریشانی کی بات تو ہے، پھپھو اب یوں اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتریں گی تو ظاہر ہے پریشان تو ہونا ہی ہے، ان کی عادت سے کون واقف نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ مجھ سے تو کبھی بھی انہیں اتنا لگاؤ نہیں تھا کہ میرے یوں الگ ہونے پر وہ اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ اس نے آخر میں صفامیہ نگاہیں اس پر جمائیں تو کچھ پل گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ شیزا کے اسٹیئرنگ تھامے ہاتھوں میں جانے کیوں پسینہ آ گیا تھا۔ کیا اسے ارحم کے پیغامات اور اس کے ذومعنی باتوں کے بارے میں رابیل کو بتا دینا چاہیے؟ وہ اور پریشان ہو جائے گی۔ مجھے تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ تایا یا پھر معاذ بھائی اس وجہ سے پریشان ہوں، یا پھر ہم بابا سے بھی بات کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ بابا کو بتائیں سب کے بارے میں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن اس نے فوراً نفی میں سر ہلا کر اس کی بات کو رد کر دیا تھا۔ بابا کو بتانے کا مطلب ہے زاہد چچا کو بتانا، اور ان کو بتانے کا مطلب ہے بات زرتاشا چچی کی کان تک پہنچنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ وہ بات سارے خاندان میں پھیلا دیں گی۔ میں معاذ یا تایا کو مزید کسی بھی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی شیزا، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ شیزا نے بھی اس کی نفی پر سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ زرتاشا چچی کو کون نہیں جانتا تھا؟ جب بھی ایسی کوئی بات خاندان میں ہوتی تھی تو سب سے پہلے اس کی خبر چچی کے پاس آتی تھی، اور پھر بات سارے خاندان میں پھیل جاتی۔ معاذ بھائی نے کچھ بتایا تمہیں کہ پھپھو کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ نہیں، اس نے مجھ سے صبح کے واقعے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ بھی میں تایا سے بات کر رہی تھی تو مجھے پتہ چل گیا۔ اگر ان سے بات نہیں کرتی تو معاذ مجھے کبھی نہ بتاتا۔ ہم خود چلیں پھپھو کے گھر ان سے بات کرنے؟ ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، ہم ان کی غلط فہمی دور کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ ہم سب کی جان بخش دیں۔ اس نے بات کا ایک اور رخ سامنے رکھا تو رابیل نے اس کی جانب سوچتی نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی۔ اس کے کہنے پر شیزا نے ایک بار پھر سے ہونٹ آپس میں مس کیے تھے۔ اسے کوئی بات بے حد بے چین کر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا وہ کوئی چوری کر رہی ہو۔ رابیل سے یہ بات چھپا کر اس کا دل عجیب ہونے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، صبح سوچتے ہیں اس بارے میں کچھ، تم پریشان مت ہو، کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا۔ لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے پھپھو کو صرف معاذ بھائی سے مسئلہ نہیں ہے رابی، انہیں کچھ اور بھی چاہیے۔ یہ صرف تمہاری بات نہیں ہے، اتنا تو میں بتا سکتی ہوں تمہیں۔ اب وہ کیا بات ہے جس کے پیچھے وہ یہ سب کر رہی ہیں؟ ہمیں صرف اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے کہنے پر رابیل یکدم چونکی تھی، پھر اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ ہاں واقعی، میں نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا پہلے؟ انہیں نہ تو مجھ سے کوئی لگاؤ ہے اور نہ ہی معاذ سے، پھر وہ کیا بات ہے جس کے پیچھے وہ ہم سب کو اذیت کا شکار کر رہی ہیں؟ یوں لگتا تھا گویا بہت سی بند گروں میں سے ایک گرہ کھل گئی ہو، اس کے ہاتھ کوئی سرا آ گیا تھا۔ یہی تو پھپھو اپنا وقت بلا وجہ یہاں وہاں برباد کرنے والی عورت نہیں ہے رابیل، اتنا تو خیر ہم انہیں جانتے ہی ہیں۔ یقیناً تمہاری وجہ سے معاذ بھائی کو تکلیف دینے کے پیچھے ضرور کوئی بڑی وجہ ہے، اور اگر ہم اس وجہ تک پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس سارے تماشے کو ختم کر سکیں۔ ہمیں جلدی کچھ سوچنا ہوگا اس بارے میں۔ فضا کے حوصلہ افزا الفاظ نے اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ کچھ سوچ کر اب اس کا پریشان دل آہستہ آہستہ شانت ہونے لگا تھا۔ جتنی مدد وہ معاذ کی اور اپنے اس نکاح کو بچانے کی کر سکتی تھی، اسے اتنی مدد اسے کرنی چاہیے تھی۔ وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور تب تو بالکل بھی نہیں جب بات اس کے نکاح پر تھی۔ شہزاد نے اس کی خاموشی سمجھ کر گاڑی آگے بڑھائی، اور پھر سارے راستے رابیل یہی سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیا تھا جو پھپھو کو اس حد تک گرا رہا تھا۔
उसे जल्द अज जल्द उस वजह तक पहुंचना था। दूसरी जानिब माज ने अपने ऊपर से लिहाफ हटाया और बिस्तर से निकला। सिंघार आईने पर रखी पी कैप उठाकर सर पर पहनी, साइड टेबल से मोबाइल और चाबियां उठाता कमरे से बाहर निकल आया। अगले ही लम्हे अब वो गाड़ी को सुनसान रास्तों पर दौड़ाता आगे ही आगे बढ़ रहा था। राबेल को तो उसे यकीन दिला दिया था कि वो ठीक हो गया है, लेकिन ये यकीन वो खुद को कैसे दिला सकता था? क्या वो इतनी जल्दी ठीक हो जाने वालों में से था? अगर ऐसा हो सकता तो क्या उसकी पिछली ज़िंदगी इतने ज़ख्मों से इबारत होती? लेकिन राबेल को मज़ीद परेशान किए बगैर वो खामोशी से उसकी पैरवी करता रहा, हँसता रहा, उसे यकीन दिलाता रहा कि वो ठीक है, ये सब उसका माज़ी था, ये सब उसकी तकलीफ़ें थीं। इसमें राबेल का कोई हिस्सा नहीं था और ना ही वो तकलीफ़ों में उसे अपना हिस्सादार बनाना चाहता था। उसे तो सिर्फ़ यही बात परेशान करने के लिए काफ़ी थी कि वो लड़की अब उसके तारीख़ ख्वाबों का हिस्सा बनने लगी थी। इन ख्वाबों का कि जिनसे बचने के लिए उसने कई रातें जाग कर गुज़ारी थीं। सपाट चेहरा लिए वो तेजी से ड्राइव करता जाने पहचाने रास्तों पर मोड़ काट रहा था। उसे इन रास्तों की आदत थी। इन रास्तों ने उसे इस कहफ की अज़ियतों में धकेला था। भला वो उनको कैसे भूल सकता था? कुछ घंटे के सफ़र के बाद वो उसी हवेली में एक बार फिर से दाखिल हो रहा था कि जिसमें दाखिल ना होने का तहैया उसने बरसों पहले से कर रखा था। सर्दी के बायस जेबों में हाथ और से गर्दन झुकाकर चलते बहुत से गार्ड्स के सलाम का सर के हम से जवाब देता वो अपनी ही सोचों में गर्क नज़र आ रहा था। अगले ही लम्हे वो सुल्तान के सामने बैठा था। वो अपने बेड पर दराज सा, कमज़ोर और खाली हाली सा, लेकिन उसकी आंखें इस स्याही में भी चमक रही थीं। ये चमक उसकी ज़ात का ख़ासा थी। माज़ को इस चमक से हमेशा खौफ आता था, अब भी आया था। कैसे आना हुआ, वो भी रात के इस पहर? सब खैरियत तो है ना? वो अपने अज़ली नरम अंदाज़ में गोया हुआ था, लेकिन ये नरम अंदाज़ कब समुद्री चट्टानों की सी सख्ती में बदल जाता, कोई इदराक कैसे कर सकता था? तुमने कहा था कि इंसान के गुनाहों, उसकी स्याहकारियों और उसके अमाल के साथ ही उसका अंदर मुर्दा होने लगता है। उसने झुका सर उठाया। नीम रोशन से कमरे में उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। सर पर पी कैप होने के बायस उसकी आंखें वाज़ेह नहीं थीं और ना वो इन आंखों को अब किसी पर वाज़ेह करना चाहता था। लेकिन सुल्तान वो जानता था, उसे बगैर देखे पता था कि मास की आंखें इस समय कैसा मंज़र पेश कर रही होंगी। यही सच है, उसने मुस्कुराकर सर हिलाया था। मुझे इस बात से इख्तलाफ नहीं है सुल्तान, मुझे यकीन है कि ऐसा ही होता होगा। मुझे पता है कि तुम्हें यकीन है लड़के, और तुम इस बात के लिए यहाँ आए भी नहीं हो। तुम्हें यहाँ कोई और बात खींच कर लाई है। वो वाक़ई सुल्तान था, उसे वाक़ई इंसानों को अख़बार की तरह पढ़ना आता था। उसने अगले ही लम्हे उसे निगाहें उठाकर देखा था। मैं ठीक हो गया था। उसने बात का आगाज़ किया तो आवाज़ बहुत ख़ामोश थी। इतनी ख़ामोश और तारीक कि सुल्तान को अपनी सारी हिस्सियात उसकी जानिब मबज़ूल करनी पड़ी। उसे समझने के लिए वैसे भी पूरी तवज्जो की ज़रूरत पड़ती थी। मुझे पिछले महीने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरा निकाह हो गया है, एक और ज़िंदगी मेरे साथ जुड़ गई है, तो अब मैं नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब वापस आ रहा हूँ। वो जो अपने बिस्तर पर दराज सा बेयकीनी से सीधा हो बैठा, पथराई निगाहें उसके स्याह वजूद पर ही जमी थीं। उसके लिए ये इंकशाफ बिल्कुल गैर मुतवक्के और नया था। उसे माँ से ये उम्मीद कभी भी नहीं थी। निकाह? क्या शादी कर ली है तुमने? उसके इस्तफ़सार पर उसने आहिस्ता से सर इस बात में हिलाया था। सिर्फ़ निकाह किया है। मैं हमेशा ही निकाह करने या फिर किसी को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से खौफ़ज़दा था। लेकिन सुल्तान, वो मेरी ज़िंदगी में यूँ शामिल हुई कि मुझे पता ही ना चल सका। उसकी मासूमियत और उसकी पाकीज़गी ने मुझे मेरे अंधेरे भुला दिए थे। मुझे लगा मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं रिकवर कर रहा हूँ। मुझे लगा कि अब मैं वो ख्वाब कभी नहीं देखूँगा। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जानते हो फिर क्या हुआ? सुल्तान, जो सांस रोके उसकी बातें सुन रहा था, उसके सवाल पर भी कोई रद्द-ए-अमल ना दे सका। उसकी बातें बहुत गैर यकीन थीं। उसे इस पर एतबार करने में वक़्त लग रहा था। फिर एक औरत और उसके बेटे ने आकर मुझसे मेरी मासूम रोशन सी सुबह छीन ली। एक औरत और उसके बेटे ने मुझे एक बार फिर से तारीकियों में धकेल दिया। एक औरत और उसके बेटे ने मेरी सोई तकलीफ़ों को फिर से जगा दिया सुल्तान। और अब मुझे लगता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं सब तबाह कर दूँगा। और ये सब करने के बाद मैं उस लड़की का हकदार नहीं रहूँगा, क्योंकि वो मुझ जैसे गुनहगार इंसान के साथ नहीं रह सकेगी। उसने गहरी सांस अंदर खींची थी। नाक और कान ज़ब्त से गुलाबी पड़ने लगे। सांसें तैश से उबलने लगी थीं। पता ही ना चलता था कि कब वो इंसान से हैवान बन जाए। किसने की है ऐसी हरकत? सुल्तान को भी एकदम तैश चढ़ा था। गिरज कर पूछा, इतने सालों बाद तो उनका प्यारा ज़िंदगी की जानिब लौट रहा था, और उसे भी किसी नामुराद ने आकर उसे छीन लिया था। वो उनमें से एक-एक की गर्दनें काट कर फेंक देना चाहता था। अगर तुम्हें बताना होता तो क्या तुम्हारे पास आता मैं? उसे मुस्कुराकर सर झटका था। उसकी आंखें नासमझी से सिकुड़ीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई तारीक रास्तों पर चलने के बाद पलटना नामुमकिन होता है?
اور اس کے ایسے سوال پر سلطان کی پیشانی کا ہر بل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ وہ اسے مدد مانگنے نہیں آیا تھا، وہ اسے آگاہ کرنے آیا تھا کہ وہ خود کو بھلا کر انتہائی غیر انسانی سا قدم اٹھانے لگا ہے۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے تھے، پھر گھٹنوں پر کونیاں رکھتا جھکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں؟ معاذ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ جس کے بعد پلٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ جب وہ پہلی دفعہ اس حویلی میں آیا تھا تبھی سلطان جانتا تھا کہ وہ کیسا بچہ تھا، اس کی سوچ اور اس کے محسوسات کیا تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ ذرا سی محنت کے بعد یہ چھوٹی سی چھری تیز دھار تلوار میں تبدیل ہو جائے گی، اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ اب تیز دھار تلوار بن گیا تھا، منجھا ہوا اور ظالم۔ اتنے سال میں نے خود پر بند باندھے رکھا کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے براہ راست تکلیف دینے کی جرت نہیں کی تھی۔ انہوں نے میری ماں کو اذیت دے کر مارا تھا، اور اب وہ اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ کیا انہیں لگتا ہے کہ میں ہر بار ان کو بخش دوں گا؟ کیا یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی نہیں ہے سلطان؟ آخر میں محظوظ ہو کر پوچھا تھا۔ معاذ، مجھے ان کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے نا سلطان؟ وہ سوال نہیں تھا، وہ جواب بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کا ارادہ تھا، خوفناک اور سرد سا ارادہ۔ یاد رکھنا کہ پھر وہ لڑکی تمہارے حصے میں نہیں آئے گی، وہ روشن صبح ہوگی اور تم سیاہ رات۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ پھر تم اس کے ساتھ زندہ رہ سکو گے؟ اور اب کے سلطان نے مزید حیران ہونے کے بجائے اپنے وجود پر سرد سا ہول چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ اب وہ پروفیشنل سلطان لگ رہا تھا، وہ سلطان کے جس کے معاملات میں فیلنگز اور احساسات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جانتا ہوں کہ پھر میں اس کا حقدار نہیں رہوں گا۔ جب جانتے ہو تو پھر کیوں کرنا چاہتے ہو یہ سب؟ کیا انہیں پیچھے دھکیل کر اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنا اتنا ناممکن ہے؟ وہ اس کے سوال پر خاموش رہا تھا کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ ممکن بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے معاذ، اگر ایسا کرنا ممکن ہے تو پھر انہیں پیچھے دھکیل کر اپنی زندگی شروع کر دو، تمہاری ذات کے اندھیروں کو پناہ مل جائے گی، تم گلٹ سے آزاد ہو جاؤ گے، اور اگر آزاد نہ بھی ہو سکو تو یہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تمہارے وہ تاریک خواب تمہیں تکلیف دینا بند کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر سوچ لو، خود کو یوں گہری جہنم میں مت دھکیلو۔ اس نے بہت سبھاؤ سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جو وہ کہہ رہا تھا وہ اتنا ناممکن بھی نہیں تھا۔ کیا انہیں ایسے بے مہار چھوڑ دینا درست فیصلہ ہوگا؟ کیا بھروسہ تھا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر اس پر وار نہیں کریں گے؟ اور اگر اس کے بعد وہ پلٹ کر حملہ کریں تو؟ سلطان کی آواز یکدم برف ہوئی تھی۔ تو ایک ایک کی گردنیں کاٹ کر پھینک دینا، بلکہ عبرت کا نشان بنا کر چوک پر لٹکا دینا۔ سلطان تمہارا ہر طرح سے ساتھ دے گا۔ ہر دفعہ ہم ہی کیوں پیچھے ہٹیں سلطان؟ ہر دفعہ ہم ہی کیوں درگزر کریں؟ اس کی سرمئی آنکھیں بے حد اداس تھیں۔ وہ اس سمے 13 سالہ معاذ لگ رہا تھا کہ جو اپنی ماں سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ ہر دفعہ ہم ہی کیوں معاف کریں، ہر دفعہ ہم ہی کیوں قربانی دیں؟ کیونکہ یہی ایک راستہ ہے خود کو بچانے کا معاذ۔ ایک دفعہ بھی اپنے نفس کی گئی پیروی تمہیں اگلے جہان تک رسوا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ فیصلہ سراسر تمہارا ہوگا، اور اس کے نتائج بھی تمہیں کو بھگتنے ہوں گے۔ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم سیاہی کو چننا چاہتے ہو یا روشنی کو۔ کیا پھر میں نارمل ہو جاؤں گا؟ ایک یہی یقین دہانی درکار تھی اسے۔ اللہ نے چاہا تو ضرور ایسا ہی ہوگا۔ نا امیدی کفر ہے، امید کا راستہ اللہ تک جاتا ہے۔ اس راستے کو تھامو اور خود کو بچاؤ، کیونکہ انتقام سیدھی لکیر کی مانند نہیں ہوتا بچے۔ یہ تو گھنا جنگل ہوتا ہے کہ جس میں داخلے کے بعد انسان کے کھو جانے کا خدشہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ واپسی کے سارے راستے وہ بے حد خاموش تھا، کھلی کھڑکی پر اپنا بازو رکھے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے وہ ڈرائیو کرتا بہت سی سوچوں کا مرکز لگ رہا تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل و دماغ پر گزرے اوقات کی اس قدر گرد جمی تھی کہ کچھ جمع دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ سلطان کے پاس بھی وہ اسی لیے گیا تھا کیونکہ وہ خود سے خوفزدہ تھا، وہ خود سے ڈر گیا تھا۔ اگر وہ اکیلا رہتا اور ان باتوں کو مزید سیچتا تو شاید وہ یہ دن ارحم اور اس کی ماں کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوتا، لیکن وہ اس ایک لکیر کو پار کر کے خود کو حیوان ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سلطان سے بات کرنے کے بعد خود کو ایک بار پھر سے سمجھانا شروع کیا تھا، وہ ایک بار پھر سے خود کو راضی کرنے لگا تھا، خود کو اپنی ذات میں پھیلے اندھیروں سے نگاہیں ملانے کی ہمت دلا رہا تھا۔ یہ اس سے ہی کرنا تھا، کوئی اس کی جگہ آ کر اسے اس سب سے آزادی نہیں دلوا سکتا تھا۔ کھلے شیشے سے اندر گرتی سرد ہوا اب کے اس کے بالوں کو ہولے سے اڑا رہی تھی، لیکن وہ کسی اور ہی خیال میں گم ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلا اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ رات کی سیاہی اس کے چہرے سے چھٹ گئی تھی اور اب وہاں صرف خاموشی تھی، ٹھنڈی سی خاموشی۔ ابھی لاؤنج ہی میں قدم رکھا تھا کہ وقار کی آواز پر ٹھہر گیا۔
ناشتہ کر لو آکر ماس۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ کچن میں کھڑے ناشتہ بنا کر اب گول سے ٹیبل پر لگا رہے تھے۔ صبح کی بکھری تازہ روشنی میں الائچی والی چائے کی مہک نے سارے لاؤنج کو خوشگوار کر دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کسی بھی پس و پیش کے بغیر کچن میں چلا آیا۔ آتے ہی خاموشی سے کرسی کھینچ بیٹھا۔ وقار اپنے مگن انداز میں چہرے پر نرم مسکراہٹ لی اب اس کے سامنے سنہرا سا آملیٹ رکھ رہے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں بہت پیاری چمک تھی۔ وہ اس چمک کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ شروع کرو۔ اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لے کر ہاتھ ناشتے کی جانب بڑھایا اور چائے کپ میں انڈیلنے لگا۔ وہ بھی اپنا ناشتہ لیے وہ کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ رہے تھے۔ اس نے نوالا چباتے ہوئے ایک نگاہ بغور انہیں دیکھا تھا۔ رات خواب میں تمہاری ماں کو دیکھا تھا میں نے۔ اس کا منہ تک جاتا ہاتھ ہوا ہی میں معلق رہ گیا تھا۔ وقار اپنی جگہ بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھوں کا ساکت ارتکاز دے کر ہولے سے مسکرائے۔ ہاں میں نے اسے رات خواب میں دیکھا تھا، شاید اسی لیے کہ میں رات اسے یاد کر کے سویا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ یوں میری جلتی روح کو آرام دینے خواب میں آ جائے گی۔ جانتے ہو، انہوں نے محبت سے اس کی جانب دیکھا تھا، آنکھوں میں باریک سی نمی لیے۔ اس کے منہ میں موجود نوالا اب حلق سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا بہت سے کانٹے حلق میں اگ آئے ہوں۔ وہ اور میں نہر کے کنارے پر کھڑے تھے، لیکن وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی۔ میں نے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے منع کر دیا۔ میں وہیں رک گیا۔ پھر وہ اپنی ایڑیاں اونچی کر کے بولی۔ جانے کیوں ان کی آواز کانپی تھی۔ اس نے ہاتھ میں لیا نوالا آہستہ سے پلیٹ میں رکھا تھا۔ کچھ تکلیفیں انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ماس کو کہے اپنا خیال رکھے، وہ اسے کبھی بھی جج نہیں کرے گی۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ وہ میرے خواب میں بھی صرف تمہاری ہی بات کر رہی تھی ماس، اور تم کہتے ہو کہ تم اب ماں کے بیٹے نہیں رہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، پٹی بندے ہاتھ کو ماتھے پر رکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ یہ باتیں اس کے لیے بہت زیادہ تھیں۔ پھر وہ اس سفید روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن شاید وہ صرف تمہاری ہی بات کرنے آئی تھی۔ نیند سے اٹھ کر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ اچھا خواب تھا یا اداس۔ اس نے میری آنکھوں کو آنسوں سے بھر دیا تھا لیکن دل سرشار تھا۔ کیا یہ اداس خواب تھا ماس؟ ان کے پوچھنے پر اس نے ان کی جانب دیکھا، کچھ اس کے اندر بہت آہستگی سے ڈوبنے لگا تھا۔ ہاں بابا، یہ اداس خواب تھا، اس نے ہولے سے کہا تھا۔ انہوں نے اندر گرتے آنسوؤں سے بوجھل ہوتی سانس خارج کی تھی۔ اداسیاں اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہیں بھلا؟ آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا؟ اس نے اب کے براہ راست ان سے پوچھا تو وقار نے جلتی آنکھیں ہاتھ کے پشت سے رگڑی۔ ایک کڑا وقت تو بہرحال انہوں نے بھی گزارا تھا۔ ہاں، حلق میں جمع ہوتے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ معاذ جانتا تھا کہ وہ اس کے ہر رویے سے ہرٹ ہوتے تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ گرد و نواح کی تلخی نے اس کے اندر بسیرا کر رکھا تھا۔ اپنے لفظوں کا بے دردی سے استعمال کرتے اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنے ہر عمل کے لیے بابا، جو کچھ ہوا اس میں آپ قصوروار نہیں تھے، اس نے کہہ کر اپنی چائے اٹھائی تھی، پھر گرم ابلتا بھورا مایا حلق سے اتارنے لگا۔ ہم دونوں اپنی جگہ ٹھیک تھے معاذ، جو تم نے کیا اور جو میں کرتا رہا، مجھے لگتا ہے جو ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا۔ تمہیں اس تاریک دنیا کا سامنا کرنا تھا اور مجھے اس ذلت کا۔ شاید ہم خود کو اس بڑے دن میں جسٹیفائی کر سکیں، شاید ہم بھی اپنے اعمال کی وضاحت دے سکیں، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں اس دن ہم سے رخ نہیں پھیرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہم دونوں ایسے نہیں تھے، ہم ایسے بنا دیے گئے تھے۔ اس نے سر اسفات میں ہلا کر ان کی بات سے اتفاق کیا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے بابا۔ نہیں معاذ، ہمیں ایک دوسرے سے پہلے ہمیں خود کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی بات پر اسے سر جھٹکا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جانتے ہیں بابا، انسان ساری دنیا کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، خود کو قبول کرنا کسی اور کو قبول کرنے سے کہیں زیادہ کٹھن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں کمزور ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے سیاہ ہیں، اسی لیے تو ہم خود کو قبول نہیں کر پاتے، خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ کاش کہ ماں کبھی میرے بھی خواب میں آ جائیں تو میں بھی تھوڑا سا پرسکون ہو سکوں۔ تمہیں پرسکون ہونے کے لیے خود کی معافی درکار ہے معاذ، خود کو معاف کر دو۔ ان کی نرمی سے کہنے پر اسے سر ہلایا تھا۔ میں کوشش کروں گا بابا، آپ دعا کریں کہ میں خود کو اپنے سیاہ اور سفید کے ساتھ قبول کر سکوں، شاید پھر میں ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے لیے شاید مجھے ساری عمر لگ جائے۔ ٹھنڈی سی تازہ روشنی ہر جانب سے چن کر گھر میں گر رہی تھی۔ آملیٹ اور چائے کی اشتہا انگیز مہک میں کسی کے خاموش آنسو بھی شامل ہو گئے تھے۔ ساری عمر لگے یا پھر ایک لمحہ، تمہیں بس وہ ایک لمحہ تلاش کرنا ہے جس میں تم خود کو معاف کر سکو۔ تمہارا وہ ایک لمحہ تمہاری ہر سیاہ کاری پر بھاری ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے عمر بھر کے گناہوں پر سچی توبہ کا ایک آنسو بھاری ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا بابا۔
उसने बहुत आहिस्ता से कहे थे ये लफ्ज़। अपने आप से निगाह मिलाना इतना भी आसान नहीं था। कोशिश में अल्लाह ने बरकत रखी है। बस जो मैंने माँ के साथ किया वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने मुझे अपनी जान सेंच कर बड़ा किया था। अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुझ पर सर्फ़ किया था। लेकिन बाबा, मेरी जवाबी कार्रवाई ने सब ख़त्म कर दिया। मैंने अपना सब कुछ उनके साथ ही खो दिया था। उस रात जब मैं हॉस्पिटल से निकला था तो पहले वाला मास नहीं था। मुझ पर स्याही बसेरा कर चुकी थी क्योंकि मैं मायूस हो गया था। आज बहुत दिनों बाद उसने वक़ार के साथ बैठकर यूँ बात की थी। वो खामोशी से उसे सुन रहे थे। शायद यही उनके बेटे का बोझ कुछ कम कर सकता। मायूसी कुफ़र है बेटा, बिलाशुबा। उन्होंने कहा तो उसने सर हिलाया। और मैं काफ़िर नहीं बनना चाहता था। मैं मुसलमान रहना चाहता था। लेकिन बाबा, मैं काफ़िर बनने लगा था। और ये कहते हुए उसकी आवाज़ बहुत मध्यम थी। वक़ार भी चंद लम्हे कुछ न बोले। लेकिन मैं यूँ पीछे नहीं हट सकता। मैं यूँ मायूसियों में नहीं घिर सकता। मैं हबीबा का बेटा रहना चाहता हूँ। मैं ज़रूर इन अंधेरों से निकलने की कोशिश करूँगा बाबा। उन्होंने मुस्कुराकर उसके ज़ख्मी हाथ पर अपना हाथ रखा था। फिर उसका हाथ आहिस्ता से थपका। अल्लाह तुम्हारा मददगार होगा मास। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करूँगा। उसने चाय का आखिरी घूँट लिया और फिर उठ खड़ा हुआ। फिर यूँ ही लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप मुझ पर चिल्लाने के अलावा नाश्ता भी अच्छा बना लेते हैं। बक्कार ने उस पर निगाहें उठाई थीं। शर्म कर खर। और वो बेसाख्ता ही हँस दिया था। उसे किसी का जंगली खर कहना याद आ गया था। वैसे ये राबेल को हर का मतलब आपने बताया था? उसने चाबियाँ हाथ में लेकर बाहर निकलते हुए पूछा तो उन्होंने चाय का कप लबों से लगाए ही अस्मात में सर हिलाया। वो कुछ याद आने पर एक बार फिर से उनके सामने चला आया था। जानते हैं वो मुझे क्या कहती है? जानता हूँ। और वो जो महज़ूज़ होकर उन्हें तंग करने लगा था, यकदम रुक गए। अबरू हैरत से सिकुड़े। जंगली खर बोलती है ना वो तुम्हें, उसने बताया था मुझे। और यकीन करो मुझे ये नाम तुम्हारे लिए पसंद भी बहुत आया था, जंगली खर। वाओ! वो कहकर हँसे तो उसने खामोशी से उन्हें देखा। आप दोनों के इस अलायंस में पता नहीं मुझे घर में रहना नसीब होगा भी या नहीं। सर हिलाकर कहता वो बाहर निकला तो वकार के कहके ने आखिर तक उसका पीछा किया। अगर कुछ उल्टा सीधा करोगे तो हम तुम्हें घर से उठाकर बाहर भी फेंक देंगे। उनकी हाँक पर उसने सर हिलाया था। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता अंदर बैठा। हर जानिब फैली ठंडी सी सुबह बहुत दिनों बाद आज बेहद शफाफ लग रही थी। दूसरी जानिब वो नाश्ते की टेबल पर सब घर वालों के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। रिदा और शीज़ा अपने कॉलेज ड्रेस में मलबूस ऊंची पोनियां बनाई बाबा के साथ किसी बात पर हंस रही थी। रामीन उन्हें खाने के सामने बैठकर यूं हंसने पर डांट रही थी और राबेल उसने हाथ में भाप उड़ाता चाय का कप थाम रखा था। दूर किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाए वो इस माहौल से लाताल्लुक सी बैठी थी। आबिद की नज़र उस पर पड़ी तो गौर से उसका चेहरा देखा। राबेल, कहाँ गुम हो? उनके पूछने पर वो अपने ख़यालात से चौंकी थी। फिर संभल कर मुस्कुराई। शिज़ा भी एकदम ही संजीदा हो गई थी। बाबा, फुप्पो से दोबारा बात हुई आपकी? राबी ने सर उठाकर शिज़ा को देखा, लेकिन वो उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं थी। वो बाबा की जानिब देखती पूछ रही थी। उसने भी नज़रों का रुख उनकी जानिब फेरा था। नहीं, मेरी तो दोबारा कोई बात नहीं हुई साइमा से। क्यों? अगर उन्होंने बात नहीं की तो आप कर लें उनसे बात। कब तक वो यूँ यूँ इस तरह रूठी रहेंगी हमसे? रामीन ने उनके कप में गर्म चाय उंडेलते कहा था। आबिद ने गहरा सांस लिया। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने एक दो बार कोशिश की थी बात करने की, लेकिन वो राजी नहीं है बात करने पर। शायद उसका दिल अभी तक नहीं भरा अपने अमल के नतीजे से। आखिर में ना चाहते हुए भी उनके लहजे में हल्की सी तलखी घुल घुल गई थी। रामीन ने उनकी जानिब फिक्रमंदी से देखा। मुझे तो आप ही की समझ ही नहीं आती। पहले उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने की बातें की और अब वो इस रिश्ते के खत्म हो जाने पर हम ही से नाराज़ हैं। कुछ समझ आ रही है आपको इनके रवैये की? बिल्कुल समझ आ रही है मुझे उसके रवैये की। हमेशा अपनी अना के झंडे को सर बुलंद नहीं रखा जाता रामीन। बहुत दफ़ा खुद को झुकाना पड़ता और रिश्तों में तो कभी अना को नहीं लाते। ये तो रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाती है। लेकिन मेरी बहन को आदत है खुद को सर बुलंद रखने की। वो हमेशा से यही करती आ रही है और आगे भी वो यही करेगी। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अब कि मेरी बेटी बच गई उससे। उनके कहने पर राबेल समेत सभी चौंके थे। उन्हें बाबा से इस आखिरी बात की तवक्को नहीं थी। राबेल जैसी लड़की तो कभी साइमा के साथ नहीं चल सकती थी। मैं हैरान हूँ कि इस बात का अंदाज़ा मुझे इतना बाद में क्यों हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमें बचा लिया। उसके दिल पर जमा बोझ अगले ही लम्हे हल्का हो गया था। चलो, कोई तो था कि जिसे मास के दामाद होने पर एतराज़ नहीं था। सब आहिस्ता-आहिस्ता उसे कबूल कर रहे थे, सब नॉर्मल हो रहा था। एक दिन सब उसे और मास को कबूल कर ही लेंगे और अगर इन दोनों को कबूल ना भी करें तो उसके लिए उसके घर वाले काफ़ी थे। उसे बस अपने घर वालों का साथ चाहिए था। नाश्ते से फारिग होने के बाद उसने अपना बैग समेटा और घर से बाहर निकल आई। बेहद खामोशी से ठंडी सड़क पर कदम उठाते उसे ताज़ा सुबह में सांस लेना बहुत सुकून दे रहा था। उसके तने आसाब आहिस्ता से ढीले पड़ने लगे थे।
پیچھے گھر میں شزا جو کالج کا بیگ لینے اپنے کمرے میں آئی تھی بجتے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی، آگے بڑھ کر جگمگاتی اسکرین پر غیر شناسا سا نمبر دیکھا، پھر کچھ سوچ کر فون کان سے لگایا۔ شزا، وہ آواز بہت جانی پہچانی تھی۔ جی معاذ بھائی، اس کا ڈرتا دل بے اختیار ہی سنبھلا تھا۔ کیسی ہو؟ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کام میں مصروف ہو۔ ٹھیک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک، ارحم تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ اور یہ ٹھک اگلے ہی لمحے جیسے اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اسے اتنے براہ راست سوال کی امید نہیں تھی۔ سبھی پیشانی باریک پسینے سے چمکی تھی۔ معاذ بھائی، آپ کو کیسے؟ شزا، ہاں یا نہیں؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر ایک اور سوال کیا تو شزا نے جلدی سے تھوک نکلا۔ اس کی ہتھیلیاں بے ساختہ ہی پسیج گئی تھیں۔ جی، وہ مجھے ہراساں کر رہے ہیں۔ اور آخر کار اس نے بتا ہی دیا۔ آنکھوں میں بہت سے آنسو ایک ساتھ اترے تھے۔ کب سے؟ اقبال کی شادی سے۔ ٹھیک ہے، فارغ ہو کر مجھ سے ریسٹورنٹ میں آ کر ملو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے معاذ بھائی، وہ بہت عجیب طرح سے بات کرتے ہیں مجھ سے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ کئی دنوں سے وہ اس بات کو چھپائے اندر ہی اندر گھل رہی تھی، لیکن جیسے ہی یہ احساس کہ کوئی اپنا اس سب سے واقف ہے اور اسے کسی بھی قسم کا الزام بھی نہیں دے رہا، بس اس ایک بات نے اسے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ روتے نہیں ہیں، دیکھ لیں گے ارحم کو بھی۔ لیکن اگر انہوں نے مجھ پر الزام لگا کر خاندان والوں کو یا پھر بابا کو یہ سب کسی اور طرح سے بتایا تو معاذ بھائی پھر کیا ہوگا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا اور رابیل کی طرح بات بات پر رونے والی نہیں تھی، لیکن ارحم نے اسے کچھ اس طرح ہراساں کیا تھا کہ اس کی رگ رگ میں خوف اتر گیا تھا۔ دوسری جانب اپنے ریسٹورنٹ کے کچن میں کھڑے معاذ نے ہاتھ میں پکڑا بل دیکھ کر فیصل کو دیا۔ کیا ہوگا پھر؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ میرے ہاتھوں سے مار کھائے گا اور سارے خاندان والوں کے سامنے کھائے گا۔ آپ انہیں ماریں گے؟ نہیں نہیں معاذ بھائی، پلیز، ایسے تو بات اور بھی بڑھ جائے گی۔ نہ ماروں خاندان والوں کے سامنے پھر؟ نہیں، اکیلے میں مار لوں؟ اور وہ اس کے سوال پر اتنی پریشانی میں بھی ہنس پڑی تھی۔ معاذ نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کے لیے ہی یہ سوال کیا تھا اس سے، کیا مارے پیٹے بغیر بات نہیں بن سکتی؟ کچھ لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، انہیں جتنا بھی سمجھا لو وہ کبھی نہیں سمجھتے۔ شام میں میرے ریسٹورنٹ آنا، پھر دیکھتے ہیں اس مسئلے کو لے کر۔ اور اب اگر دوبارہ اس کا فون آئے تو تڑاک سے جواب دینا، نظروں کے سامنے آئے تو گھما کر گال پر جڑ دینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اور حسب عادت کوئی بھی لمبی چوڑی بات کیے بغیر اس نے دوسری جانب سے فون رکھ دیا تھا۔ شزا نے بھی آسودگی سے فون کان سے ہٹایا تھا۔ رابیل بہت لکی تھی، بہت زیادہ۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی معاذ جیسا ہو تو آپ لکی ہی ہوں گے، کیونکہ معاذ ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے، وہ تو کسی کسی کو ملتا ہے۔ اس نے بھی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور بیگ کندھے پر ڈالتی باہر نکل آئی۔ اجلی صبح اب کے کچھ اور اجلی لگنے لگی تھی۔ مدرسہ میں بھی اس کا دل بوجھل ہی رہا، سستی اور دل و دماغ پر جمی بہت سی باتوں کا بوجھ تھا جس نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ واپسی پر اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اس نے رخ بجائے گھر کی جانب کرنے کے ڈرائیور کو سلوا کے گھر چلنے کو کہا، جانے کیوں وہ ان سے ملنا چاہتی تھی۔ دروازے کے عین سامنے کھڑے ہو کر وہ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے اس پرانے طرز کے بنے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اندر داخل ہو گئی۔ باغ میں بہت سی سفید چاندنیاں بچھی تھیں، بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور سلویٰ ایک جانب بیٹھی کسی بچے کو سبق دے رہی تھیں۔ اسے دور سے اس پیارے منظر کو دیکھ کر اپنی روح کو سیراب کیا تھا، یوں لگتا تھا گویا اس باغ میں آسمان سے چاندنی اتر آئی ہو۔ عموماً اس کے مدرسے کی چھٹی مغرب کے بعد ہوا کرتی تھی، لیکن جس دن کلاسز کم ہوتی وہ عصر تک فارغ ہو جاتی۔ سلویٰ نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا، حیرت سے پھیلی آنکھیں لیے وہ جوش سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تو پیچھے قرآن پڑھتے بہت سے بچوں نے گردنیں پھیر کر اسی جانب دیکھا۔ وہ اس قدر توجہ پر لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی، آخر کار وہ تھی تو رابیل ہی، السلام علیکم پیاری لڑکی، کیسی ہو اور ایسے اچانک کیسے آ گئیں؟ مجھے بتا دیتی تو کچھ مزے کا پکا کر کھلاتی تمہیں۔ اپنے نرم سے انداز میں ہنستے ہوئے بول کر وہ اس کے گلے لگیں تو وہ بھی مسکرا دی۔ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اتنے نرم اور اتنے سادہ کہ انسان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اوہ سوری، یوں بے وقت آ کر آپ کو پریشان کر رہی ہوں میں، آپ بزی ہیں؟ گلابی رخساروں کے ساتھ کہہ کر اس سے ایک نگاہ پیچھے بیٹھے بچوں پر ڈالی تھی۔ سلویٰ اس کے اس قدر فارمل انداز پر ایک بار پھر ہنس پڑی تھی، پھر اسے اپنے ساتھ لگا کر باغ تک لے کر آئیں۔ بچے پڑھتے رہیں گے اور تم کون سا ہم سے الگ ہو، تم بھی تو ہمارے جیسی ہی ہو، قرآن والی۔ کسی اور طبیعت کی لڑکی آتی تو شاید میں تھوڑا پریشان ہو جاتی، لیکن جب رابیل آئی ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہی لیے آگے بڑھ رہی تھی، ان کے حوالے پر وہ دل سے مسکرائی تھی۔ کب تک فارغ ہوتی ہیں آپ؟ میں بس ابھی فارغ ہونے ہی والی ہوں، یہ آخری نشست ہے بچوں کی، تم بیٹھو نا۔ وہ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھی تو رابیل بھی ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کوئی تکلف اور کوئی غیر آرام دہ تاثر نہیں تھا، بس سادگی اور محبت تھی۔ اسے اسی لمحے احساس ہوا کہ اگر زندگی گزارنے کے لیے سادگی اور محبت ہو تو پھر مزید کسی بھی چیز کی تمنا کرنا اسراف ہی ہوگا۔
بچے کو سبق دے کر فارغ کرنے کے بعد وہ اب دوسرے بچے کی جانب متوجہ تھیں۔ بچے شرمائی لجائی سی مسکراہٹوں کے ساتھ اسے گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی مسکراہٹوں کا جواب دے رہی تھی، کیونکہ ہماری رابل بھی بچوں سے کم تھوڑی تھی۔ معاذ اسے ایسے کرتے دیکھتا تو بہت مذاق اڑاتا، اور معاذ جانے وہ کیسا ہو، کیا کر رہا ہوگا ابھی۔ تمہیں کون سی صورت پسند ہے؟ سلوا کے بہت اچانک سے سوال پر وہ اپنی سوچوں سے یکلخت ہی چونکی تھی۔ سورہ کہف بے اختیار ہی اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ وہ مسکرائی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ معاذ کو بھی یہی صورت پسند ہے۔ معاذ کو سورہ کہف پسند ہے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رکی تو سلوا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت نرم سی نگاہ تھی، نرم اور اداس۔ جانتی ہوں وہ اب قرآن نہیں پڑھتا۔ سرسراتی ہوا کے جھونکے کے باعث بہت سے زرد پتے ٹوٹ کر سبز سے باغ پر گرے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا آسمان سے زرد پتوں کی بارش ہو رہی ہو۔ چند پتے اس کے قدموں کے قریب آ کر بھی گرے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک زرد پتا اپنی انگلیوں سے تھام کر نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ جانے وہ کتنی اذیت سے گزرتا ہوگا سلوا۔ اس کی سرگوشی نے سلوا کی سماعتوں کو چھو لیا تھا۔ جب ہی انہوں نے گہرا سانس خارج کر کے درختوں سے آنسو بن کر گرتے ان زرد پتوں کو دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ قرآن چھوڑ دیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، اور وہ اسے پا کر کھو دیا۔ اس قرآن کو ایک طویل عرصے تک محبت سے پڑھنے کے بعد اس نے اسے گم کر دیا۔ میں حیران ہوں کہ وہ اس سب کے بعد بھی زندہ کیسے رہ رہا ہے۔ وہ اتنا نارمل ایکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بچے اب اٹھ کر جانے لگے تھے۔ اکا دکا بچے اب باغ میں بیٹھے اپنا سبق ہل ہل کر دہرا رہے تھے۔ دو لڑکیاں اپنے خوبصورت چہروں کے گرد حجاب لپیٹے اس اترتی شام میں زرد پتوں کی بارش تلے بھیگ رہی تھیں۔ ایک لڑکی اداس تھی تو دوسری اس کی اداسی کی ساتھ تھی۔ اسے عادت ہو گئی ہے رابل۔ پہلے اسے خود کو نارمل دکھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن اب وہ بغیر کسی دقت کے یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ اب اس اذیت کا عادی ہو چکا ہے۔ کوئی اذیت کا عادی کیسے ہو سکتا ہے سلوا؟ اس نے بے چینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سرسراتی ہوا سے لہراتے پتوں کو دیکھتی ہولے سے مسکرائی تھی۔ معاذ ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اسے اس کا قرآن لوٹا سکیں؟ میں اسے اس کا قرآن لوٹانا چاہتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میرے ہاتھوں میں محض میرے آباء و اجداد کی بدعمالیاں ہیں۔ میں ان اعمال کے ساتھ اس کی مدد کیسے کروں؟ یہ ایک احساس کہ اس کی زندگی برباد کرنے میں میرے گھر والوں کا ہاتھ تھا، یہ ایک احساس مجھے کچوکے لگاتا ہے۔ یہ ایک احساس مجھے بہت تکلیف دیتا ہے سلوا۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر کے اس نے سامنے دیکھا۔ اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں رابل، میں تمہاری کیفیت اور تمہاری بے بسی کا اندازہ لگا سکتی ہوں، کیونکہ انسان پر صرف اس کے اعمال نہیں بلکہ اس کے پرکھوں کے اعمال کا سایہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اس حقیقت سے نگاہ نہیں چرا سکتے۔ جو تمہارے گھر والوں نے کیا، بھلے ہی وہ اس کی سزا بھگت چکے ہوں، لیکن ان سیاہ کاریوں کا ایک حصہ تمہیں ہمیشہ اذیت دیتا رہے گا۔ خون کے رشتوں کی لامتناہی اذیتوں کا شمار بھلا کیا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے سر جھکا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھ دیکھے تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ معاذ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ شاید وہ اس کے لیے صرف ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن کر اس کی اذیت میں اضافے کا باعث بنتی رہے گی۔ اس کے معصوم سے مسلمان دل پر یہ بات بہت گہرا وار کیا کرتی تھی۔ لیکن اس سب میں تم کہیں بھی قصوروار نہیں ہو پیاری۔ تمہارا دل تو اتنا صاف ہے کہ تکلیف اسے ہوتی ہے اور روتی تم ہو۔ وہ رونا نہیں جانتا تو اس کے حصے کی کمی کو تم پورا کرتی ہو۔ اسے دعا مانگنے نہیں آتی تو اس کے حصے کی دعائیں بھی تم مانگتی ہو۔ وہ قرآن نہیں پڑھتا تو تم اس کے حصے کا قرآن پڑھ کر اسے سناتی ہو۔ کیا تم اب بھی خود کو الزام دو گی؟ انہوں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی پلکوں پر بہت سے آنسو لدے تھے۔ وہ آنسو باہر نہیں، وہ آنسو شاید کہیں اندر گر رہے تھے۔ باغ اب بچوں سے مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ زرد پتے لہراتی ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ درختوں کی لہلہاتی ہوا کے جھونکوں پر سرسراتی جنبش روح تک کو سکون بخش رہی تھی۔ اسے کبھی اتنی خوبصورت شام نہیں دیکھی تھی، اتنی اداس اور اتنی زرد۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں سلوا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیسے۔ تم جتنا کر رہی ہو، جیسے کر رہی ہو، اور جو کر رہی ہو وہ بہت ہے۔ پتہ ہے معاذ نے پچھلے گزرے کئی سالوں میں مجھ سے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن جب تم سے اس کا نکاح ہوا تو وہ گھر آ کر مجھ سے تمہاری باتیں کر رہا تھا۔ میں پہلے تو بہت حیران ہوئی، کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کسی لڑکی کا ذکر مجھ سے کرے گا، مگر پھر اس کی آخری بات نے مجھے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس نے بھیگی پلکیں ان کی سبز آنکھوں پر جما رکھی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک بہت معصوم لڑکی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو جاتی ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ توڑ دوں۔ اس کی کتھئی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل سی گئی تھیں۔ اسے سلوا سے اس انکشاف کی امید نہیں تھی۔
وہ تمہاری قدر کرتا ہے راویل، وہ تمہیں تمہارے بڑوں کے اعمال کے تناظر میں نہیں تولتا۔ یہ معاذ کا انداز نہیں ہے، اسی لیے تم بھی اپنے دل کا بوجھ کم کرو اور خود کو اتنی مشکلات میں مت ڈالو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے، تم اس ہتھیار کو اپنی طاقت بنا لو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں قرآن پڑھنے والا معاذ لوٹا دے گا۔ دعاؤں کی تڑپ رائیگاں نہیں جاتی بچے، دعا کرو۔ وہ اب اٹھ کر باغ میں بچھی چاندنیاں سمیٹ رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑیں اور سلوا کے ساتھ آگے بڑھ کر چاندنیاں اٹھانے لگی۔ انہوں نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحات میں اب وہ دونوں لاؤنج میں جائے نماز بچھائے مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ وہی سکینت والا پرانے طرز کا بنا گھر، طویل ٹیبل پر رکھے قرآنی نسخے اور کھڑکیوں سے اندر گرتی ہلکی ہلکی ہوا۔ اس نے نماز سے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تب تک دعا مانگتی رہی جب تک اسے سلوا نے آواز دے کر متوجہ نہ کیا۔ آ جاؤ رابیل، اچھی سی چائے بنائی ہے میں نے تمہارے لیے، اور ساتھ کوکیز بھی بیک کیے ہیں تم نے۔ میرے ہاتھ کے بیک کیے کوکیز ایک بار کھا لیے نا تو تم سارے ذائقے بھول جاؤ گی۔ اس نے ہلکے دل کے ساتھ مسکرا کر جائے نماز سمیٹا اور صوفوں کی جانب چلی آئی۔ سینٹرل ٹیبل پر بہت میٹھی سی خوشبو میں بسے کوکیز رکھے تھے۔ وہ اب گردن گھما کر سلوا کی پھرتیاں دیکھ رہی تھی۔ چائے جلدی سے لا کر درمیانے ٹیبل پر رکھتے اب وہ ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ رہی تھیں، اور ایک بار پھر سے اس کا ایک اداس سا دن کسی قرآن والے کی کاوشوں سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ہر خسارے سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہی جو ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے ہیں، وہی جو آخر تک صبر اور حق کا دامن ہاتھ سے پھسلنے نہیں دیتے۔